الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال لا تزول قدم آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس نے دنیا میں اسباب کے نقشے پھیلا کر اللہ ہمیں آزمانا بھی چاہتے ہیں. خطبے میں میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی دی ہے ہم نے انسانوں کو دوسری مخلوقات کی طرح سے آزاد نہیں رکھا ہے. اس زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو راہیں رکھی ہے، ایک ہدایت کی راہ ہے، ایک گمراہی کی راہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، ایک اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے ہیں ایسے ہی گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں. نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، اور دنیا کا گندا ماحول بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دیکھو دو راہیں ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہے، دل دیا ہے، تمہیں کان دیے ہیں، ان آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا صحیح استعمال کر کے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہمیں کس راہ کے اوپر چلنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اور ہم سب شہر میں رہتے ہیں، شہر کے اندر دیکھتے ہیں جیل خانے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارا کسی ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ اپنی من چاہی آزاد زندگی وہاں نہیں گزار سکتے ہیں. ان کو قید کے اصولوں کا پابند رہنا پڑتا ہے، جو لباس دیا جائے وہ لباس پہننا پڑتا ہے، جو کھانا دیا جائے وہ کھانا پڑتا ہے، جتنی جگہ میں رہنے کہا جائے، جس جگہ میں رہنے کہا جائے اس جگہ میں رہنا پڑتا ہے. تو سارے اصولوں کا ان کو پابند رہنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے بھی قید خانہ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دین کے پانچوں شعبوں میں، اعتقاد کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، عبادات کے اندر، ان ساری چیزوں میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ہر قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پابند ہیں. معاملہ کر رہے ہیں، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں، جس طرح سے چاہے مال کماوے،
نہیں، اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. ہم معاشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، آزاد نہیں ہے. ہمیں اللہ نے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں. اس کے اندر بھی ہم پابند ہیں. عبادتوں کے اندر، عبادت جو چیز ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اب ایک آدمی ایک رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لے، ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھے ہماری نماز ہوگی؟ حالانکہ اس نے تو 3 سجدے کیے ہیں. جن لوگوں نے 2 سجدے کیے اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، اس کو تو اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، بندگی نام ہے. بندگی نام نماز روزے زکوٰۃ کا نہیں ہے. بندگی نام ہے اللہ کی مان کر دنیا میں چلنا. اسی لیے عید کا دن ہو، سب عید منا رہے اور کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ نہیں میں تو روزے کے اندر بندہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہوتا ہے، اللہ کھانے پینے سے بیوی سے پاک ہے تو میں روزہ رکھوں گا اور اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف ہوگا. تو عید کی خوشیوں سے بھی معلوم، بھوکا رہا وہ الگ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈالا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں اللہ اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے، جہاں جس چیز کے کرنے کا کہا ہے اس چیز کو اسی انداز سے کیا جائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے، جس انداز سے منع کیا گیا اسی انداز سے اس سے رکا جائے. آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو تو 2 چیزوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے. ایک عمل انسان کا سنت کے مطابق ہو اور دوسرا عمل کے اندر اخلاص ہو. یہ 2 چیزیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے وعدے ہیں. اگر 2 میں سے ایک چیز نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ عدل کا معاملہ فرماوے تو انسان پھر مسئلہ انسان کا کھٹائی میں پڑے گا. عمل تو اچھا سے اچھا اس نے کیا ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کے منہ پر مار دیں گے. عمل تو بہت اخلاص سے کر رہا ہے لیکن سنت سے ہٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ عمل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں مقبول نہیں ہے. آج جو بھی بدعت کو اختیار کرتے ہیں، رسم و رواجات کو اختیار کرتے ہیں، نیتیں ان کی ہوتی ہیں اللہ کو خوش کر رہے، عمل میں اخلاص بھی ہوتا ہے، میلاد منا رہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے ہٹ کر ہے. وہ چیز ہو جائے ان کے، وہ محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہم ایمان والے دنیا کے اندر اللہ کے قیدی ہے. ہاں، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جب تک کہ ایمان نہ لاوے، عبادتوں میں آزاد، معاملات میں آزاد، حلال حرام میں وہ آزاد، معاشرت کیسی زندگی ماں باپ کے ساتھ گزار رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ نہیں. لیکن جو بنیاد ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو گئے. لا الہ الا اللہ تیری مان کر چلیں گے اور محمد رسول اللہ تیرے نبی کے طریقے کے اوپر جو ہم چلیں گے. ہمیں بار بار اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمع کیا جاتا ہے، بستی کے ذمہ دار ساتھی علماء حضرات فکرے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے ہر چیز میں. اصل بات ہم دیکھیں، جب بھی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، تعلیم کے آداب میں ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تو یہ بیان کرتے ہیں بھائی تعلیم سے مقصد دل اثر لینے والا بن جائے، لیکن ایک رسم پڑی ہوئی ہمارے اندر، وقت تعلیم پر تعلیم ہوتی ہے، سن لی اور پھر چل دی ہے. بھائی وہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا اثر لیا، کیا تبدیلی کی. ہمارے بڑے تو یہاں تک فرماتے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھے تو دوسری نماز کے اندر پہلی نماز کے مقابلے میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو معلوم ہے کہ ہماری وہ پہلی نماز میں کھوٹ ہے. ایک دین کے اندر ہماری جو زندگی تھی، دوسری دین کے اندر دین کے اعتبار سے اگر ہماری زندگی میں، ہماری دین میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر یوں سمجھو کہ زندگی ہماری غلط راہ پر چل رہی ہے. ہم دیکھیں ہماری نماز جو بچپن میں تھی وہی 55 کے اندر ہے، حالانکہ انہی نمازوں کے ذریعے سے صحابہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے تھے، اپنے سارے مسائل کو جو وہ حل کرتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی وعدے ہیں
کوئی بھی دین کا شعبہ ہو اس کے اندر اس چیز کی حقیقت کے اوپر ہے. ہم دنیا کے اندر بھی کسی بناوٹ کو نہیں چاہتے ہیں، ہر چیز کے اندر حقیقت کو چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی نماز کے اوپر فضائل اعمال میں ہم نے سنے ہیں کتنے وعدے رکھے ہیں. اسی میں وہ چیز جس نے ہمیں دنیا میں غفلتوں میں ڈال رکھا ہے، روزی کی برکت کا وعدہ. دنیا کے جو 5 انعام ہے اس میں پہلا ذکر کیا روزی کی برکت ہوگی. روزی تو مقدر میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے ایمان والا اس کی ذات کے اس کے دل کے اندر یہ یقین ختم ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، زبان کال سے، زبان حال سے بتلا رہا ہے. جو وقت اس کو اپنے دین کے پیچھے آخرت کی تیاری کے لیے دینا چاہیے تھا، وہ وقت آدمی اپنی روزی کے پیچھے دے رہا ہے. اور اتنا زیادہ روزے کا حریص ہو چکا ہے کہ وہ حلال اور حرام کو بھی نہیں دیکھتا ہے. حالانکہ ابھی ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم تیار ہوا تھا، روح جس وقت ڈالی جانی تھی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزیں لکھ دی تھی، اس میں ہماری روزی بھی لکھ دی تھی. کتنی روزی ہوگی؟ اب لاکھ ہم روزی کے پیچھے پڑے، مقدر سے جو روزی ہے اس سے زیادہ ایک دانہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے تو عجیب بات فرمائی ہے کہ اگر مقدر کا ایک دانہ باقی ہے تو ایک دانہ بھی جب تک تم کھاؤ گے نہیں وہاں تک کہ تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے، چاہے جتنی بھی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہو. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بعض مرتبہ مقدر کی روزی جو جس وقت مقدر میں ہوتی ہے موت کے نقشوں میں بھی دیتے ہیں، انسانوں کو نہیں جانوروں تک کے. ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت دے، ان کی عمر میں برکت دے. تو ان کا اپنا واقعہ ہے، اور اکابر وہ زندگی کے اوقات کی بڑی قدر کرتے تھے. آج ہمارے نزدیک ہماری زندگی کا وقت کتنا قیمتی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. ہم قرآن کے پچھلے پارے دیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہے مختلف چیزوں کی، کہیں تو سورج کی، کہیں تو چاند کی، کہیں چاش کے وقت کی، کہیں رات کے وقت کی. جہاں ہماری زندگی کے مقصد کو ذکر کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہماری اپنی زندگی کا پورا مقصد ایک چھوٹی سی صورت میں بتلا دیا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن نازل نہ کرتے، یہ ایک چھوٹی صورت اگر نازل کر دیتے ہماری عبرت کے لیے، زندگی کے لیے ہمیں کیسی گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، کافی ہو جاتا. تو وہاں بھی اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے قسم کھا کر، پہلے تو اعلان کیا ہے ساری دنیا کے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کوئی بھی ہے، سب نقصان اور گھاٹے میں ہے. ہاں لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، ایمان اس کی حقیقت کے ساتھ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، وعملوا الصالحات، قرآن کے الفاظ کے اوپر ہم غور کریں، وفعلوا الصالحات نہیں کہتے. ماحول ملا اور آدمی نے نماز پڑھ لی، اور ذرا ماحول نہیں ملا تو آدمی نے نماز چھوڑ دی. تلاوت کا ماحول ملا رمضان میں تو نماز میں ہے، اور ماحول نہیں ملا تو پورے سال دنیا میں لگے ہوئے، کبھی بھول سے بھی قرآن اٹھا نہیں رہے. تو یہ فیل ہے، فیل پر وعدے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں جو چیز مسلسل کی جاوے، مسلسل کی جاوے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ نقصان سے کون بچا ہوا ہے، اس کی ذات کی جس کے اندر ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اپنی زندگی بھی اس کے مطابق ڈال رہا، اور پھر امت کا بھی ذمہ دار ہے. یہ امتی ساری امت کا، اسی کو آگے ذکر کیا وتواصوا بالحق، کہ یہ جو حق بات پر جو چل رہا ہے لوگوں کو بھی اس کو، یہ ہماری جو فکر ہے یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس راہ پر چلے نیکی کے، اپنی بستی کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جوڑ کر ان کو بھی یہ فکر دلاوے. اور وتواصوا بالصبر، دین کے اوپر چلنا آسان چیز نہیں ہے. حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، رکاوٹیں آئے گی. بعض مرتبہ آدمی محنت کرتا ہے مال کے اعتبار سے، اس کے سامنے حرام کے نقشے آتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آزماتے ہیں. خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ میری روزی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہے. وہ چاہے جتنا بھی حرام کے نقشوں میں اس کو زیادہ نظر آئے، وہ کبھی اس میں ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر میں مال مجھے ملے گا، لیکن حرام کی وجہ سے سارا میرا جو حلال ہے وہ بھی یہ کھا جائے گا، یہ بھی جو ہے ختم کر دے گا. آدمی کے پاس ایک لیٹر کی عطر کی شیشی ہو اور اس میں بہترین جنت الفردوس بھرا ہوا ہے، ایک پیشاب کا قطرہ یا ایک شراب کا قطرہ ڈال دے، وہ سارا عطر جو ہے جنت الفردوس کی بوتل وہ ساری کے ساری ناپاک ہو جائے گی.
کسی کام کی نہیں رہے گی. آدمی اگر حرام کا مال کھاتا ہے، اگر 1 درہم بھی اس کے مال کے اندر اگر ہو، 10 درہم کا کپڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خریدا، کرتا بنایا، پہنا، 9 درہم تو حلال کے 1 حرام کا. جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے 1 لقمہ حرام کا اگر تمہارے پیٹ میں گیا اور تمہارے جسم نے پرورش پائی، تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو، وہ جسم جہنم کے قابل ہوگا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھوک کی حالت میں ان کا غلام جو کما کر لاتا تھا، روزانہ حضرت پوچھتے تھے، ایک دن بھول سے پوچھا نہیں. اور یہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ جو واقعات پیش کرواتے ہیں وہ امت کو عبرت دلانے کے لیے، سبق دلانے کے لیے کہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کا صحابی، سارے نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو اگر کوئی صحابی نہ کہے انکار کرتے ہوئے کافر ہو جائے گا. دوسرے صحابہ کو اگر کوئی کافر صحابی ہونے سے انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابی کا لفظ جو ذکر کیا ہے. بڑے فضائل ان کے ہیں. ابو غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے پوچھا نہیں کھانا کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ جاہلیت کے اندر میرا ان لوگوں سے، قبیلے والوں سے تعلق تھا، ان کے اوپر میں نے جھاڑ پھونک کی تھی کچھ، یعنی شرعی اعتبار سے کوئی ناجائز چیز کی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے دیا تھا. تو فوراً چوک گئے کہ تو نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا. اب سخت بھوک کی حالت میں معمولی لقمہ گیا ہو تو ظاہر واپس آ سکتا ہے. تو حضرت نے فوراً اس کو انگلی ڈال کر نکالنے کی کوشش کی، نہیں کی تو پانی ڈالا، نکال رہے. اب ظاہر آدمی زبردستی کی وامٹ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی. لوگوں نے کہا کہ حضرت بھول سے ہوا یہ نہیں، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہے. وہ سب اللہ کے نبی نے حرام لقموں کے اوپر جو وعید ذکر کیے وہ سارا نقشہ ان کے سامنے ہے. آخر کسی طرح سے نکالا اور فرمایا کہ اگر یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ بھی نکالتا تو میں اس کو نکالتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جسم کا جو بدن حرام لقمے سے پرورش پایا ہوگا وہ جہنم کے لیے کافی ہے. تو ہم تو ہمارا یقین تو یہ ہونا چاہیے ماں کے پیٹ میں تھے ہم، اللہ نے روزی لکھ دی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، وقت آتا ہے انسان کے لیے موت سے مفر نہیں ہے، روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے. انسان روزی سے بھاگے تو بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ روزی اس کو کھانی پڑے گی زبردستی بھی، وہ نہیں اس سے چھوٹ سکتی ہے. یہ جو پرندے صبح ہو کے وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان پرندوں جیسا تمہارا بھی یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح سے روزی عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا موت کے نقشوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتے ہیں. تو حضرت ذوالفقار وہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں، تو میں یہ عرض کرتا ہمارے بزرگ ان کے نزدیک زندگی کے ایک ایک لمحات کی بہت قدر ہوتی ہے. وہ سواری تیز چلاتے ہیں تاکہ اپنی منزل پر پہنچ کر کام میں مشغول ہو جائے. اور سفروں میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. سفروں میں بھی وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے. ہمارے حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے ہمارے سب سے بڑے بزرگ چیف جسٹس جو تھے، یہ ان کے جو خطبات ہم عنوان سے معلوم کرے کئی جلدوں میں ہے جس میں حضرت کی جمعہ کی تقریریں ہیں. انہوں نے مستقل گھر بیٹھ کر اس کو نہیں، وہی گاڑی کے اندر چاہے 10 منٹ کا سفر ہو اسی کے اندر وہ لکھتے تھے، اور ایک ہفتے میں جو کچھ جمع ہوتا تھا جمعے کے خطبے میں اسی کو بیان کرتے تھے. اور وہ کتنی جلدوں کے اندر شائع ہو گیا اور امت کے علماء اس کے ذریعے سے عوام کو اس کا فائدہ پہنچا رہے. تو یہ وقت اتنی بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد اگر اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو سب سے بڑی دولت دی ہے، ایمان کے بعد تو یہ وقت کی دولت ہے. اسی لیے ہر چیز آپ دیکھو دنیا میں ہاتھ سے نکلنے کے بعد ہمیں واپس مل سکتی ہے. کپڑا نیا پہنا تھا، استعمال کرتے کرتے پھٹ گیا، نیا کپڑا سلا سکتے ہیں. دکان تھی فساد میں جل گئی یا دکان کسی وجہ سے گر گئی، ہم نئی دکان بنا کر تجارت کر کے پھر مال بڑھا سکتے ہیں. عمارت تھی رہتے رہتے بوسیدہ ہو گئی، گر گئی، نہیں بنا سکتے. اب دنیا کی بہت ساری چیزیں دیکھو، لیکن وقت ایک ہمارا ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. بچپنا ہے، بچپن سے ہم جوانی میں آئے، بچپنا گیا. جوانی سے ہم ادھیڑ عمر میں آئے، جوانی گئی. ادھیڑ عمر سے ہم بڑھاپے میں آئے، گئے. دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی گئی، قبر کے پیٹ میں چلے گئے، دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی. اگر اللہ کے بندے کو احساس ہو رہا ہے صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اسے بھولا نہیں کہتے کہ اللہ میری جوانی میں نے غفلتوں میں گزاری ہے، مجھے دوبارہ اللہ مجھے جوانی دے دے، میری جوانی ختم ہو چکی ہے.
اللہ کہیں گے بندے ہماری یہ سنت نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ہاں تجھے احساس ہے تو میری رحمت کے مقابلے میں تیرے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جوانی کی جتنی بھی تو نے نافرمانیاں کی ہے جا سب معاف ہے، نئے سرے سے تو اب قدم اٹھا، باقی تو یہ چاہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو خدا انسان نہیں تھا وجود دے سکتے ہیں، ایک چٹان کے اندر سے کابل اٹھنی کو پیدا کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت حوا کو خالی باپ بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، یہ عالم جو نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بنایا ہے، تو ایک انسان اس کو جو جوانی دی تھی اللہ نے لے لی، دوبارہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ تو معلوم وقت اتنی بڑی نعمت ہے، وقت۔ اب یہ وقت کی مثال کیسی ہے؟ ہم اس وقت کو اٹھا کر زمین کے اوپر رکھ دے، جیسے برف ہوتا ہے، برف آپ زمین پر رکھو تو بھی پگھلے، برتن میں رکھو تو بھی پگھلے، لیکن دونوں کے پگھلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین پر پگھلے گا وہ خالی ضائع نہیں ہوگا، بعض مطلب انجانے میں آدمی چلے گا، پیر پھسلیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، اور برتن میں رکھا ہوا برف وہ پگھلے گا، کام آئے گا، وضو کر سکتے، غسل کر سکتے، پیاس بجھا سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں سب۔ ہماری اپنی زندگی کے اوقات کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پانچوں دین کے شعبے مکمل تمہاری زندگیوں میں ہو، پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تمہارا پورا اسلام ہو۔ اسلام بیان کرنے کا نام نہیں ہے، مشک اس کا نام نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جاوے، مشک آباشت کے خود ببویت، مشک وہ ہوتا ہے ہمارا کافر حضرات صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے علماء دیوبند وہی اکابر کے نمونہ تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریل کی ٹکٹ باری پر کھڑے ہیں اور ٹکٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس نے کہا ٹکٹ تو میں بعد میں دوں گا، آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا لو۔ رات کو یہ ٹرین کے اوپر سگنل دینے والے لالٹین لے کر چلتے ہیں، اندھیرے میں چلتا ہوا وہ ٹرین کا وقت ہو رہا تھا، چلتے چلتے اس نے کرسی پر علامہ انور شاہ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کی روشنی میں چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ جا رہا ہے سگنل دینے کے لیے، علامہ کو فرما رہا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا لو۔ تو یہ مسلمان اس کو، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو باتیں، کیا حنفی مذہب یہ جو ہے راجح ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری یہ حنفی ہے، اور دوسرا اس سے بڑی بات فرمائی تھی کہ اسلام مذہب اگر حق نہ ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری اسلام نہ لاتے۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو جنات بھی رو رہے تھے، علامہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں اپنے کمرے میں تھا، جناتوں کی رونے کی آواز سنی تب میں باہر نکلا تو پتہ چلا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو جو ہے زندگی دوستوں کہتے ہیں، ہمارے چہرے سے لوگ ہمیں پہچان دے گے۔ حضرات صحابہ جس رو میں بہے یہ کمال نہیں ہے، تو روزی کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ ہماری زندگی برف کی طرح سے ہے، اب ہم دنیا کے اوقات کو مجلسوں میں، باہر بازاروں میں، دوسری جگہ خرچ کریں گے، یہ ایسا ہی ہو گیا، برف کو ہم نے زمین پر رکھ دیا۔ ہم انسان ہے، بشر ہے، ضرورت ہے، روزی بھی فرض ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، نماز روزوں کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے، حلال روزی کا تلاش کرنا، ایسے ہی نہیں تجارت کے لیے گئے، آ رہا ہے کہاں سے، ہل بھی مزید آنا چاہیے، نہیں، اس کو تلاش کرنا۔ اور فضائل ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی حلال روزی کے لیے صبح سے لے کر شام تک تھکتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو گناہ انسان کے نماز سے، روزے سے، زکات سے معاف نہیں ہوتے وہ اللہ حلال روزی کے تلاش کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ روزیوں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں اطاعت کی طرف نہیں چل پا رہی ہے، ہمیں شریعت نے جو اسلام دیا اس اسلام پر ہماری زندگی نہیں چل پا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمیں اپنی روزی کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے پڑے گی۔ آج ہماری اولادیں ہم سے جو نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر دیکھو، ہم بعض مرتبہ آدمی اختیاری طور پر نہیں، غیر اختیاری طور پر، لیکن غیر اختیاری طور پر بھی اگر حرام جاوے وہ اپنا اثر دکھلائے گا۔ آدمی ایک زہر
اگر بھول سے کھا لیتا ہے تو زہر تو بہرحال اپنا اثر دکھلا کر رہے گا. حرام روزی ہے, مشتبہ روزی ہے, ہمارے پیٹ میں, بچوں کے پیٹ میں اگر جا رہی ہے تو پھر اسی لیے آپ دیکھو اس روزی کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل رسولوں کو کہا. رسول معصوم ہوتے ہیں, امت کو ہدایت کے پھیلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں, صحیح کاموں کی طرف رہبری کرتے ہیں. یا ایھا الذین یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, رسولوں کو کہا جاتا ہے پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. معلوم ہوا دونوں کا جوڑ ہے کہ حلال روزی پیٹ میں جائے گی نیک عمل کر سکتا ہے, اور حرام روزی پیٹ میں جائے گی تو گناہ ہوں گے. حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر حضرت مجذوب کی طرح سے تھے. ایک مرتبہ وفد میں آ کر کہا کہ اللہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, دے دے. دعا قبول ہوئی, 1 لاکھ روپے ملے. رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا اپنا محل, پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ یعقوب کا محل ہے. تو بڑے اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, لیکن ایک جگہ سے ایک ہیرا نکلا ہوا تھا. کہا اتنا شاندار محل ہے اور یہ ایک نقص ہے, تو آخر یہ ہیرا کیوں باقی رہا ہے؟ کہا وہ 1 لاکھ روپے تم نے اپنی ضرورت سے مانگے تھے تو یہ ایک ہیرا ہٹا کر وہ 1 لاکھ روپے دیے گئے. تو پھر دعا کرے اے اللہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہیرا دوبارہ وہاں پر لگا دیا جائے. ایسے اتنے بڑے بزرگ ہیں, لیکن وہ یہ کہتے تھے. ایک مرتبہ دیوبند کے اندر کسی آدمی کی دعوت کھا لی, اب اس کی روزی مشتبہ تھی, تو حضرت فرماتے وہ مشتبہ لقمے ہمارے پیٹ میں جانے کی وجہ سے مہینوں تک ہمارے دلوں کے اندر گندے خیالات, زنا کے خیالات جو آتے رہے, بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے. ایک معمولی مشتبہ روزی کے جانے کی وجہ سے خیالات پہ رہے. اسی لیے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی حلال کا لقمہ کھاتا ہے, حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, اس کی طبیعت چاہے نہ چاہے وہ حلال کا لقمہ اللہ کی اطاعت کروا کر رہتا ہے. ہر ایک آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے, اس کی طبیعت چاہے نہ چاہے وہ حرام کا لقمہ اس کو گناہ کروا کر رہتا ہے. اور شکلیں بہت ساری حرام کی. بھائی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن اٹھا کر دیکھے, حدیث اٹھا کر دیکھے, اللہ معاف فرمائے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ایک خط آیا ہوا ہے, لیکن یہ خط کو ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. دنیا میں ہمارے کسی رشتہ دار بیرون میں رہتا اور خط آوے, کتنے ہی ہم کام میں ہو مشغول, اگر راستے میں چلتے بھی ہو تو فار کر چلتے چلتے بھی دیکھتے جائیں گے. کسی اور زبان میں ہو تو جاننے والے کو جب تک کہ ہم معلوم نہ کر لیں خط میں کیا لکھا ہوا ہے, اگر سخت بھوک لگی ہے تو بھوک کھانا بھی 2 نمبر پر, جب تک کہ پڑھ نہ لے وہاں تک چین نہیں ملتا ہے. اور یہ آخرت کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے, یا جنت یا جہنم, 2 میں سے ایک ہے, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں خط بھیج رہے ہیں, لیکن وہ خط ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تلاوت کر رہے ہیں ہم, لیکن کیا اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل کے اندر سے حضرت باہر نکلے, دیوبند آئے, تو سارے استاد الاساتذہ تھے, سارے علماء کو جمع کیا اور کہا میں اتنے لمبے جیل میں رہ کر 2 سبق لے کر آیا ہوں. تو علماء کو تعجب ہو رہا تھا, جس کی زندگی پوری زندگی قال اللہ قال رسول قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزری اور بوڑھا ہو چکا ہو, وہ کہہ رہا ہے 2 سبق لے کر آیا ہو. یعنی مطلب یہ ہمارے اوپر جو حالات ہے وہ کس وجہ سے؟ تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا درس چھوڑنے کی وجہ سے, اور دوسرا امت کے آپس کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر. اس کے بعد سے حضرت نے پھر فکریں فرمائی اور مکاتب کا جال وہ جو آپ نے پھیلایا ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے, ہم اپنی مسجد کے اندر جہاں اور اسلامی معاشرے کی دعوت کی لائن سے فکریں کرتے, علماء موجود ہے, اللہ کا شکر ہے. دوسرے علاقوں کے اندر علماء نہیں ہے, بیچارے پیاس کے مارے ترستے ہیں. ایک مرتبہ میں انہوں میں بیان کر رہا تھا, اسی اسلامی معاشرے میں ایک مفتی صاحب تھے جو مذاہب سے فارغ تھے, جوان, وہ جماعت کو لے کر اپنے علاقے کی چل رہے تھے. وہ اسلامی معاشرہ کے عنوان سے بات اللہ نے زبان سے کہلوائی. دعا ہونے کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہا مول صاحب آپ ابھی ہمارے جب چلا پورا ہوا ہمارے ساتھ چلو, ہمارے علاقے کے اندر آپ یہ بات کرو. اس لیے ہمارا علاقہ بالکل کوڑا ہے, علماء حضرات بھی اپنی دنیا میں لگے ہوئے, اپنے کام میں لگے ہوئے, امت پیاسی ہے, کوئی پیاس بجھانے والا نہیں. بڑی مشکل سے میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کام جو کچھ ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے. ان کے سامنے پھر بھی وہ تیار نہیں ہے. پھر میں نے کہا آپ اپنے ہمارے بڑوں سے ملو, ان کے ذمہ داری سے, ان کے مشورے سے ہمارا یہاں آنا ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں. تو دیکھو جہاں لوگ پیاسے ہیں لیکن وہاں پیاس بجھانے والا, یہاں پیاس کے بجھانے والے ہیں لیکن ہم
प्यास बुझा नहीं रहे, तो हमारे लिए कोई दर्स कुरान का भी वक्त होना चाहिए। उसमें अल्लाह तबारक ताला उस खत में हमें क्या बतला रहे हमें पता चलेगा। इल्म होगा तो फिर उसके ऊपर जो वो अमल होगा। तो बहरहाल ये वक्त की नेमत जो बड़ी कीमती नेमत है दोस्तों, हम अपनी जिंदगियों को देखें। इसीलिए फज़ाइल अमाल में बार बार रिवायत हम सुनते हैं, अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत कैसी जगह है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन उन घड़ियों पर अफसोस होगा जो अल्लाह तबारक ताला की याद के बगैर गुजरी होगी। हम 24 घंटे में देखें, हमारी उम्र जितनी पहुंची है उसमें कितना वक्त हमारा दीन के अंदर गुजरा है और कितना वक्त लायानी में, गफलतों में, गुनाहों में कितना वक्त गुजरा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कई सुमंदाना नफ्सहू व अमीला लिमा बादल मौत। अक्लमंद आदमी है जो अपनी ख्वाहिशात को दबावे और मौत के बाद की तैयारी करे। ये हमारी अपनी जिंदगी का मकसद है। इसलिए औकात की हम बड़ी कदर करें। हमारी औकात आखिरत की तैयारी में गुजर रहे हो। दुनिया असबाब के पीछे जरूरत के दर्जे में जितना हम लगे, अपने मकसद को पहचान कर अपनी जिंदगी को गुजारे। जरूरत के वक्त हमें रोजी मिल गई है, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो हम दीन के कामों के अंदर लगावे, अपनी भी जिंदगी बनावे, अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की, अपनी बस्ती वालों की, मर्दों की, औरतों की। हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आदमी बांझ बनकर न मरे, बांझ बनकर कि दुनिया से गया तो अब उसका नामे अमाल फरिश्तों ने बंद कर दिया। नहीं, आदमी दुनिया में वो मेहनत करके जावे कि वो तो मरकर कब्र में जा चुका है, नामे अमाल खुला है। उसके पीछे जो वो नेकियां छोड़ी है, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रु व अज्रु मन अमिला बिहा। एक नेकी की है जिस पर लोगों को चलाया है, अब लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए हमारे बड़े मुफ्ती हज़रत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कहा करते थे कि हमने तो अपने अमाल के जरिए जन्नत कमाई है और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तो जन्नत लूटी है, जन्नत लूटी है। डाकू जब माल को लूटते हैं तो एक दो नहीं, थप्पी के थप्पी, चोर चोरी करता है, 1 दिरहम 2 दिरहम 10 रुपया 100 रुपया। तो हजरत ये फरमाते थे, हालांकि उन्होंने भी बड़े काम किए थे, वो उनकी तवाज़ो, लेकिन उम्मत को बतलाना चाह रहे थे। अब दुनिया में जहां कहीं दावत की नाम से नकलो हरकत हो रही है, 24 घंटों में आप देखो हो रही है, वो सब कहां जा रहा है? हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के नामे अमाल के अंदर जो जा रहा है। तो हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बांझ बनकर न मरे, दुनिया में खुद अपनी जिंदगी बनाकर जावे और पीछे वालों के लिए भी, उनको भी उस राह पर इस तरह से चलावे। वो तो कब्र में है, ये जो कुछ अमल कर रहे हैं उनके अमल की सवाब में कोई कमी नहीं होगी और उसके नामे अमल के अंदर लिखा जाएगा। तो हम अपने औकात की कदर करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रोजी का जो मसला ये बड़ा अहम है। अल्लाह ताला ने रसूलों को जिक्र किया, या रसूलो कुलू मिनत तय्यिबात, मुस्तकिल ईमान वालों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम अपनी पाक रोजी खाओ, अल्लाह की नाशुक्री से बचो। मुस्तकिल या अय्युहन नास कहकर इंसानों को अल्लाह तबारक ताला ने हलाल रोजी की ताकीद की। और अल्लाह जानते थे मेरे बंदे बड़े कमजोर है, अगर उनको माहौल सही नहीं मिलेगा, दुनिया वालों की तरह से हिस्स में आकर ये ईमान वाले बंदे भी हराम रोजी के ऊपर न झपट पड़े, तो अल्लाह तबारक ताला ने पारे 25 या 26 में जिक्र किया है, वफी समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून, कि देखो हमने आसमानों में तुम्हारी रोजी लिख दी है और जो तुमसे वादे किए गए वो सब के सब लिख दिए गए। लेकिन चूंकि अल्लाह जानते थे बंदे कमजोर है, तो यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने जो कसम खाई, कसम फव रब्बिस समाए वलर्द व इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तत्तकून, कि आसमान और जमीन के रब की कसम, ये जो हम तुमने कह रहे हैं कि तुम्हारी रोजी हमारी तरफ से लिखी हुई है, इसके ऊपर तुम इतना ही यकीन करो, अपनी कसम खाकर अल्लाह कह रहे हैं, जैसा कि तुम्हें अपने बोलने पर यकीन है। एक आधी अक्ल का आदमी हो, मुझसे बात करे और बात करते हुए मुझसे पूछे कि बेटा तू बात कौन कर रहा है, तू कर रहा है या तेरा भाई, तो अक्ल उसको नहीं है, फिर भी कहेगा मौसा मैं बात कर रहा हूँ। मासूम छोटा बच्चा है, बात करते करते उसको कहो तू बात कर रहा है या मैं, कहे मैं बात कर रहा हूँ। उसको चॉकलेट देकर फुसलावे कि तू ये कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई बात कर रहा है, तो चॉकलेट देकर हमें फुसला देगा, चॉकलेट लेकर घर जेब में रखकर कहेगा नहीं मैं ही बात करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हें अपने बोलने में जितना यकीन है, हमारी इस वादे के ऊपर भी इतना यकीन करो। ये अल्लाह बंदों की कमजोरी को जानते थे, लेकिन वही आदमी के दिल में खुदा की जात का यकीन दुनिया पर मेहनत करने की वजह से लगा है, इसलिए हमारी रोजियां मुश्तबे हो गई। वरासत के एतबार से भी देखो अल्लाह की रोजी है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर हिस्से जो है वो जमीन फुरूश के तय कर रखे। माँ बाप मरे तो बच्चों के लिए भी हक है, बच्चियों के लिए भी हक है, सारे तफसील से हक अल्लाह ताला ने दिया है। अब आमतौर पर ये होता है माल की लालच के अंदर वरासत के एतबार से जो
ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں. باپ بعض مرتبہ ایک بچے سے محبت ہوتی ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے. شوہر اگر اسے کوئی نئی بیوی پرانی بیوی کے طلاق یا وفات کی وجہ سے نہیں کر لی ہے, اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے چونکہ ارمان ماں ہے اس کو میراث سے محروم کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں شریعت اسلام کے اندر اور باطل دینوں کے اندر محتاط ہے, کثرت ہے. ہماری شریعت کے اندر برکت ہے اور اصل چیز برکت ہے. آج یہ دنیا کی حرام روزی والے یہی ہے. اسکولوں کے اندر ماسٹر جو ہے عام طور پر آپ دیکھو وہ بچوں کی تعلیم کچھ دیتے نہیں ہیں, جا کر ہاتھ کی پھول لیتے ہیں اور پھر تنخواہیں کھاتے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہماری 25 اور 30 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے, سبزیاں کھاتے رہتے ہیں, لیکن 15 دن ہونے کے بعد ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور آپ مولوی لوگ کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں دیکھتے ہیں. اور جب دیکھو جب مرغیوں کی دکانوں کے اوپر بکروں کی دکانوں پر تم گوشت لیتے ہوئے دکھتے ہو اور تمہاری تنخواہیں بھی معمولی ہوتی ہے, لیکن تم کو ہم نے کسی کو قرض لیتے ہوئے دیکھا نہیں. تمہارے چہرے ہمیشہ خوشحال نظر آتے ہیں. تب وہ بیچاروں کو کون بتلاوے کہ حلال میں برکت ہے, اصل کثرت نہیں ہے. برکت یہ اسلام ہی کے اندر ہے. دوستو ہم اگر مال کا حقوق ادا کریں گے, اسی لیے آپ مال کی اہمیت دیکھو. میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی تھی دوسرے نمبر پر کہ ابن آدم کے قلم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 یا 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. اس میں تیسرا اور چوتھا دوست مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا ہے, کمانے میں ہم جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, کہاں خرچ کیا ہے اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. تو کمانے کے اندر یہ نہیں خالی دکان کھولی ہے, مطلب مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے. اگر ہم نے وراثت کے اعتبار سے کسی کا حق کھا لیا, مال آیا, یہ مال ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بنے گا, برکت نہیں رہے گی. پھر آدمی کے پاس سے ایسی جگہ سے مال چلا جائے گا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک لباس بدن کے اوپر ہے, 50 سال تک وہ لباس پہن رہے, پھٹ نہیں رہا ہے. گھر پر لائے برتن استعمال کر رہے, 20 30 40 کاش کا پیالہ ہے, لیکن ٹوٹ نہیں رہا ہے. کیوں؟ حلال طریقے پر چل رہے ہیں. تو یہ اس کی برکتیں ہے, اس کی برکتیں ہے. اس کو برکتیں دوستوں کہتے ہیں. تھوڑا دے اللہ تبارک تعالیٰ, اور حرام کا ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے صحت دیا, اور ایسی بیماری میں اللہ جکڑ لیتے ہیں کہ وہ جو ہضم کیا ہوا تھا کسی کا وہ تو گیا, اس سے بھی دگنا جو آدمی کے پاس سے جا رہا ہے, اور پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ روزی مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو انسان نہیں, اگر جانور کی بھی وقت پر جو روزی ہے اللہ کھلا کر رہتے ہیں. موت کے نقشوں میں بھی حضرت سفر کر رہے تھے, ڈرائیور بہت گاڑی تیز چلا رہا تھا اور اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک ماری اور سامنے کوئی چیز ٹکرائی بھی. حضرت لکھتے لکھتے اوپر کیا ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی جھوکا آ گیا تھا. کہا نہیں حضرت, وہ سامنے کتا اچانک آ گیا تھا اور وہ گاڑی کے بمپر سے جو ٹکرا گیا ہے. پھر حضرت نے کہا کہ چلو گاڑی کسی ہوٹل کے اوپر لے لو, میں تمہیں نیند اڑانے والی چائے پلاتا ہوں. پھر وہ کہیں میل تک آگے چلا, ایک ہوٹل آئی وہاں روکی. اور وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کتا تو مر چکا ہوگا, لیکن اتنی زور سے ٹکرایا کہ آگے کا جو بونٹ ہوگا اس کو نقصان پہنچا ہوگا. اب وہ نیچے اترا, حضرت بھی نیچے اترے, تو حیرت کی انتہا نہیں رہی. بونٹ کے آگے کا اس لیے جو بمپر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کتا نیچے اترا اور وہ ہوٹل کے قریب میں جو ہڈیاں تھی وہ ہڈیاں جا کر چبانے لگا. اب دیکھو یہ کتا اگر انہیں ہڈیاں کھانے کے لیے اپنے پیروں کے ذریعے سے تیز دوڑتا تو اس وقت کے اوپر نہ پہنچ سکتا تھا. اس کی روزی اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے نقشے کے اندر بھی اس کو روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. آدمی اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتا ہے, اور ہماری بستیوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے, ہم ان سے معلوم کریں اللہ تعالیٰ روزی میں کیسی تمہیں برکت دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو ان کی میراث کے اعتبار سے مسئلہ صاف ہوگا, تجارت کے اعتبار سے ان کے مسائل صاف ہوں گے, اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرتے ہوں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت دیتے ہیں. اسے خصوصی طور پر دوستو ہمیں, اور آدمی دیکھو انسان مسلک جو ہوتا ہے آدمی کا صحیح جگہ پر پیسہ استعمال ہوتا ہے یا غلط جگہ, تو مدخل کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسا پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی پیسہ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے. آدمی صحیح جگہ سے آتا ہے, اللہ اس کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. مسجدوں کی تعمیر میں, مدرسوں کے اندر, بیواؤں کے اوپر, یتیموں کے اوپر, ایسی جگہ پر. اور غلط جگہ آتا ہے تو آدمی کی طبیعت ایسی جگہ, پھر رسم و رواجات کے اندر, شادیوں کی رسموں میں, وفات کی رسموں میں, دنیا کے رسم و رواجات میں لگتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
جب یہ بات لوگوں کے سامنے کہی تو ایک آدمی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت آپ یہ بات کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا تجربہ کرنا ہے. کہا ہے. تو حضرت نے چونکہ اس کی روزی مشتبہ تھی اس لیے اس کے گلے سے اتر نہیں رہی تھی. حضرت نے کہا لا تیرا ایک درہم لا دے دے مجھے. دیا. کہا دیکھ میں تجھے یہ درہم دے رہا ہوں اور تو دنیا میں سب سے زیادہ تجھے نظر میں کوئی غریب جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کی کیفیت سے تجھے معلوم ہوئے کہ یہ بڑا محتاج ہے آدمی, جا اس کو یہ دے دینا. دیا اس کو اور کہا خیال رکھ وہ 1 روپیہ کہاں استعمال کرتا ہے کہاں لے جاتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اتنا غریب کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ظاہر میں 1 روپیہ دوں گا تو اپنے پیٹ کی روزی کا وہ فکر کرے گا اور چیز میں نہیں. اب وہ اس کے پیچھے گیا دیکھتا ہے تو سیدھا پہنچا شراب کے اڈے پر اور 1 روپیہ دے کر 1 درہم دے کر شراب پی. وہ آیا حضرت کے پاس. حضرت کہا کہ حضرت واقعی میں ایسا ہی ہوا, میرا درہم صحیح نہیں تھا تو اتنا غریب مجھے محتاج نظر آیا, اس کے باوجود میں سمجھا کہ تو اپنی ضرورت کی چیز لے گا لیکن اس نے تو شراب. پھر حضرت نے کہا لے یہ میرا 1 درہم اور دنیا کے اندر تجھے سب سے زیادہ خوشحال آدمی نظر آوے. آدمی جب اس کے پاس مال زیادہ آتا ہے وہ تو ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی کو شرارتیں سوچتی ہے. رمضان میں روزے رکھ کر ہمیں کیا اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے ہیں نا, جب پیٹ میں کوئی غذا نہیں پہنچتی ہے تو آدمی وہ گھومنے پھرنے والا بھی خاموشی سے گھر پر ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے, اور جہاں پیٹ میں روزی پہنچتی ہے تو آدمی کو. تو مال کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی پانی میں چلے اور پانی پیر نہ بھیگے, دنیا ہو اور آدمی گناہ میں نہ پڑے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کم سے کم گناہ میں نہ پڑے تو زندگی کے اوقات تو ظاہر ہوتے ہیں. ایک آدمی لاکھوں پتی ہے, اپنے سارے اوقات تلاوت میں سب میں گزار رہا ہے, لیکن حساب کتاب کرنے کے لیے وہ جو لاکھ روپیہ ہے گننے کے اندر وقت جائے گا کہ نہیں, تو اتنے اوقات تسبیح سے تو محروم رہ گیا. ہمارے اکابر تھے وہ روٹی کے بجائے آٹا پھاکتے تھے. کیوں؟ روٹی چبانے میں اتنا وقت سبحان اللہ کا نکل جاتا ہے. تو حلال روزی ہے, دیندار آدمی ہے, لیکن اللہ نے مال دیا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دی ہے. کتنا بڑی تجارت, ملک شام کے اندر تجارت کا آخری اونٹ ہوتا تھا اور پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا. اتنا بڑا تجارت کا قافلہ. جب گھر میں مال آتا تھا تو سونے اور چاندی کے ڈھیر چھتوں تک لگتے تھے, لیکن سارا مال اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر میرے سارے صحابہ پہنچ چکے, عبدالرحمن ابن عوف نہیں آئے. تو مجھے فکر ہوئی کہ عبدالرحمن ایسا تو نہیں ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی. تو آدھے دن کی تاخیر کے بعد عبدالرحمن پہنچے. پوچھا عبدالرحمن کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی حساب دینے میں دیر ہو گئی. آدھا دن یعنی 500 سال کی مسافت. 500 سال کے بعد دوسرے صحابہ کے پاس پہنچ رہے. کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساڈو بھائی ہے. ہاں, سارے غزوات میں شریک ہے, سارا راہ اللہ کے راستے میں مال کو جو ہے خرچ کرنے والے, لیکن وہ جنت میں پہنچ رہے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں 500 سال کے بعد. تو مال میں حلال وہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھلا کر رہتا ہے آدمی کے پاس. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا لے یہ میرا 1 روپیہ اور تجھے جس کو چاہے ہو. تو اس نے سوچا کہ کوئی آدمی مال کی فراوانی ہو, وہ دینداری نظر نہیں آ رہی ہے, راحت پسند ہے, اس کو دوں تو وہ عیاشی میں گزارے گا. نیت اس کی یہی ہے کہ ایسے آدمی کو دوں جو گناہ کے کام میں خرچ کرے. اب دیا ایک آدمی کو, گیا وہ تو دیکھا کہ اس نے تو جو وہ کسی جگہ پر سے روزی 1 درہم کا غلہ لیا اور غلہ لینے کے بعد پھر وہ گھر پر پہنچا. اور غالباً شاید واقعے میں یہ بھی ہے کہ وہ سید خاندان کا آدمی تھا اور اس کے گھر کے اندر جو فاقے تھے, اور پھر استعمال کی حالت پر وہ پہنچ چکا تھا اور اس نے کسی مردہ, جہاں کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی مردہ جانور پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھایا تھا اس نے. دیکھیں آدمی جب استعمال کی حالت میں پہنچے تو شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ مردار کھانا کھا کے بھی اپنی جان کو بچا لے, ضرورت کے وقت میں کھانا کھا کر. تو اس نے وہ جو مردار تھیلی جو ہاتھ میں تھی مردار کی, اس کو پھینک دیا اور غلہ خریدا 1 روپے کا اور لے جا کر اس کو اپنی ضرورت کے لیے پورا کیا. واقعہ اس سے سارا معلوم کیا. اس سے پھر حضرت کے پاس آیا کہ حضرت بات ایسی ہے کہ وہ آپ نے جو 1 روپیہ دیا تھا وہ بالکل اس کے مصرف کے اوپر پہنچا, اس نے اپنی ضرورت میں استعمال کیا اور میرا غلط تھا
تو وہ غلط جگہ پر استعمال ہوا. تو یہ ہوتا ہے, آدمی کی جیسی آمدنی ہوتی ہے, آوک ہوتی ہے, ایسی جاوک ہوتی ہے. اگر صحیح حلال روزی ہوگی تو صحیح جگہ کے اوپر استعمال ہوگی, اگر غلط روزی ہوگی تو پھر آدمی کی روزی جو ہو غلط جگہ کے اوپر جائے گی. اس لیے ہم اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم اپنی تجارتوں کو بھی اسباب کے درجے میں, اسی لیے بڑے فضائل ہے کہ سچے تاجر کل قیامت کے دن انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا شمار کریں گے. اور ہم قناعت والی روزی پر اکتفا کریں. اللہ کے نبی اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے تھے کہ آل محمد کو اللہ تو قناعت والی روزی عطا فرما. حضرت فاطمہ اپنے لیے خادم مانگنی جا رہی ہے ضرورت کے لیے, لیکن اللہ کے نبی خادم دینے کے بجائے کیا کہہ رہے, بیٹی تھک جاتی ہو تو رات کو یہ تسبیح پڑھو, جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تو ہمیں روزی کے اوپر خصوصاً, ہماری روزی پاک ہوگی, ہمارے شادی کے رسوم و رواجات بھی ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے, سنت کے مطابق ہوں گے. ہماری اولاد کے اندر دینداری آئے گی, شادیوں کے موقع پر غلط شوق نہیں پیدا ہوگا, نہ بچوں میں نہ بچیوں کے اندر. ان کے لباس بھی جو صحیح ہوں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب نیکی پر چلے ہیں, ان کی گھر والی, اس کے جو باپ تھے, بھائی تھے, وہ سب حرام کھانے والے تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو دیکھا کہ موت کے وقت ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے, اس لیے کہ حرام طریقے سے مال لائے تھے. اور ان کے بچے جب ایک وقت آیا ہے فقیروں کی طرح سے بھیک مانگ رہے تھے, اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی, وہی ایسے باپ کی بادشاہ جو تھا اس کی بیوی بیٹی, لیکن مزاج ایک بنایا, نیکی پر چلی. سب کچھ حرام کا جو تھا وہ سارا وہ کھانے کے اندر جو دے دیا, فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری. عید کے موقع آ رہے ہیں, بچوں کو کپڑے سلانے کے لیے نہیں ہے, بچوں نے بھی باپ کا نیکی کا مزاج پہچان لیا, انہوں نے بھی رکھا سکھا کھانا شروع کر دیا. تو وہ زندگی گزار کر گئے کہ پوری, جہاں تک آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت پھیلائی تھی وہاں تک عدل و انصاف, لوگ خوشحال تھے. زکات کسی کو دینی ہو تو زکات کا لینے والا مشکل سے مل رہا تھا, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ جو برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے, اور عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ ایک ہی پانی کے اوپر بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. آپ کی نیکی کا یہ اثر تھا, عدل کا یہ انصاف. اور جس دن وفات ہوئی تو بکری کے چرانے والے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا, تو بکری چرانے والا فوراً کہنے لگا, معلوم ہوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. چنانچہ تحقیق کی گئی تو جس وقت حملہ جس وقت کیا ہے اسی وقت حضرت کا جو انتقال ہوا تھا. یہ روزی کے جو اثرات تھے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی برکتیں تھی, کوئی زکات لینے والا بھی. اس لیے اس یقین کے ساتھ ہم اپنی روزیوں کے اندر لگے. جب قناعت ہوگی ہم اپنے دین کے کام میں لگیں گے, آخرت کے کاموں میں بھی لگیں گے. اس لیے ہمارے اسلامی معاشرہ کی لائن سے یہ جو مال کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے بنیادی چیز ہے. بقیہ جتنی بھی چیزیں ہماری عبادت ہے اس کی حقیقت کے ساتھ ہوگی. معاشرت پاکیزہ ہوگی جب حلال روزی جائیں گے, ہم لوگوں کے حقوق پہچانیں گے, ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے. رسم و رواجات کے موقع پر ہمارے دلوں کے اندر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے. حلال کے اوپر جب چلیں گے ہمیں صحیح سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہمارا جو یہ موقع خوشی کے, غمی کے اللہ تبارک تعالیٰ کروائیں گے. ایک دوسری چیز, ابھی جو ہم غیروں کے ماحول کے اندر جو چل رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو غیروں کی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو من, کہ کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شمار فرمائیں گے. ایک بزرگ تھے, اللہ عبرت کے لیے, العصا قریت لذی الحلم, لکڑی کھٹکھٹائی جاتی ہے عقل مندوں کے لیے. دنیا میں اللہ ایسے واقعات امت کو بتلاتے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آ گئی ہے. پوچھا, حضرت آپ تو دنیا میں نیک تھے, آپ لوگ آپ کو چاہنے والے تھے, آپ کی بزرگیت کے قائل تھے. کہا بات صحیح ہے. ہوا ایک دن ہولی کا دن تھا, غیروں کا اور رنگ چھڑکنے کا دن. تو میں گھر سے باہر نکلنا, پان کھانے کی عادت تھی, اور ایک سفید رنگ کا گدھا جا رہا تھا. تو میں نے مذاق کے اندر اس کے اوپر پان کی پچکی ماری اور میں نے کہا, سب ہولی سے رنگ رہے, تجھے کوئی رنگنے والا نہیں ہے. بس اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے میری جو ہے پکڑ فرما دی. ابھی یہ ہمارے سامنے 14 تاریخ کو یہ غیروں کا جو تہوار ہے, وہ خالی تہوار نہیں, اس کے پس منظر کو دیکھے کہ بھئی یہ پتنگیں کیوں اڑائی جاتی ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا, ایک چیز نہ معلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے. بہرحال اس کا نقصان اپنی جگہ پر ہے, اور پھر معلوم ہو جائے اس کے بعد کرے تو یہ تو ڈبل قصور ہو جاتا ہے.
جیسے اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کی باتوں میں آ گئے، اللہ کے ذہنوں میں تصور میں نہیں آ سکتا ہے، اور آپ نے ان کی مان لی تو آپ کو لوگوں سے دگنا عذاب ملے گا۔ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی اور عورتوں کی طرح عورتیں ہیں، لیکن دوسری عورتیں جو نافرمانی کرتی ہے، اگر تم سے یہ نافرمانیاں ظاہر ہوئی تو تمہیں دگنا عذاب ملے گا۔ تو ایک آدمی انجانے میں جانے کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا ہوگی، لیکن جان لینے کے بعد اگر کرتا ہے تو یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ تو یہ جو پتنگ اڑائی جا رہی ہے، گیروں کا جو تہوار ہے، یہ سردی کے موسم کے اندر یہ ان کا ایک تہوار آتا ہے بسنت کا، اور یہ پتنگ اڑانا یہ اسی کی یادگار ہے۔ اور یہ یادگار کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو باقی یہ پنجاب کے دو حصے ہیں، ایک ہمارے ہندوستان میں ہے اور ایک پاکستان کے اندر ہے۔ تو 1734 کا جو واقعہ ہے، مسلمانوں کی اسکول کے اندر ایک سکھ کا بچہ جو پڑھتا تھا، اور یہ غیر مسلم ایک مورخ ہے BS نجار، اس نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ باغمل پوری حقیقت راہی کا نام کا ایک لڑکا تھا، اور وہ سیال نامی ایک آدمی تھا، سیال کوٹی اس کو کہتے تھے، یہ اس کا باپ تھا۔ اس کا یہ لڑکا تھا، 15 سال کی عمر تھی، مسلم اسکول کے اندر اس کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور پھر اس کا جو نکاح ہوا تھا وہ کشن نامی ایک سردار جی تھا، کشن، اس کا بھی اس کی کنیت تھی بھٹا، کشن بھٹا کر کے، تو اس کی بچی سے نکاح ہوا تھا۔ اب وہ کوئی مسلمان ماسٹر تھے، ان مسلمان ماسٹروں نے، دینی مزاج ہوگا، تو انہوں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ توحید اصل ہے اور کفر اور شرک یہ باطل ہے، تو ان کے بتوں کی کچھ برائی بیان کی۔ تو یہ بچہ جو چونکہ غیر مسلم تھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اس کے اوپر شکایت کی کہ دیکھو یہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو، یہ ہمارے بھگوان کو یہ برا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی زبان سے کھسیائی بلی کھمبا نوچے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ اب وہ ماسٹر اور وہ جو بچے تھے وہ سب مسلمان تھے، یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی، اور اس وقت کا پاکستان کا جو صدر تھا لاہور کا، وہ زکریا خان تھا۔ بات وہاں تک پہنچی، مسلمانوں کی طرف سے مستقل اس کے اوپر جو کیس کیا گیا، تو اس بچے کی گرفت ہوئی اور وہاں لایا گیا۔ اچھا، اس کے خاندان کے لوگ، سکھ لوگ جو ہے، انہوں نے جا کر درخواست کی کہ بھائی اس سے بھول ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دو، لیکن یہ بات سنی نہیں ہوا صدر نے، اور اس کو اول تو کسی ستون سے باندھ کر انتہائی درجے کی اس کو تنبیہ کی گئی، پٹائی کی ہوئی، اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب اس کی وجہ سے ان غیر مسلموں کے اندر بہت زیادہ غصہ بھر گیا، ان کو افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ایک جوان کو اس طرح سے مار دیا گیا۔ اب انہوں نے پھر وہ مسلمان جو اس کیس کے اندر ملوث تھے، ان سب کو جو ان لوگوں نے پوری طرح سے قتل کر دیا۔ اب یہی بچہ جب یہ موقع آتا ہے، جنوری کا مہینہ، یہ ٹھنڈی کا جو سیزن آتا ہے، اور ان کا جو بسنت تہوار ہوتا ہے، تو اس بچے کی یادگار میں، یہ جو بچہ مارا گیا تھا اس کی یادگار کے اندر یہ پتنگیں اڑاتے ہیں۔ تو پتنگ کا اڑانے کا جو رواج ہے وہ کس کے لیے؟ اس بچے کی یادگار میں، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بارے میں جو کلمات کہے تھے، اس کے اوپر۔ اب ہمیں چاہیے مسئلہ یہ واقعہ معلوم نہ ہو، پس منظر معلوم نہ ہو، لیکن ہم یہ پتنگ اڑا کر گویا کہ ہم ان کی خوشی کے اندر خوشی منا رہے ہیں، گویا اس کی یادگار کے اندر ہم بھی پتنگ اڑا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی سیرت اپنانے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے، حضرات صحابہ نے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہم پتنگ اڑائیں گے، غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہم بار بار جو محرم کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں علماء بتلاتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 بھی رکھو یا 10 کے ساتھ 11واں بھی۔ تو اللہ کے نبی مدینہ جب پہنچے تو یہود روزہ رکھتے تھے، کہا کس خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دلائی تھی، دریا پار کروایا تھا، تو ہم اس خوشی میں 10 محرم کو روزہ، اس لیے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم تو اس خوشی کے زیادہ حقدار ہیں، اب 10 کو روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ میری زندگی رہی
تو میں 10 کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی, وقت نہیں تھا, اللہ کے نبی دنیا سے پردہ چڑھوا گئے. لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ ساتھ میں 9 کو بھی روزہ رکھو یا 11 کو بھی, تاکہ ان کی مشابہت نہ ہوئے. تو ایک روزہ جو دینی چیز ہے, جس کے بڑے فوائد ہیں, لیکن اس کے باوجود غیر قوم کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے, اللہ کے نبی ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. قرآن کے اندر مستقل اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق دے رہے ہیں, سبق کہ دیکھو غیروں کے ایک بول سے تمہیں جب ہم منع کر رہے ہیں تو تمہاری اپنی پوری زندگی, تمہاری ٹوپیاں بھی بدل جاوے, لباس بھی بدل جاوے, چہرہ مورا بھی بدل جاوے, تمہاری زندگی کی چلن یہ بدل جاوے, غیروں کی مشابہت اختیار کرے, تو اس کی تمہیں کہاں گنجائش ہوگی. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی, اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے. تو اس میں ایک واقعہ ہے, اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی تھی, حضرات صحابہ بھی بیٹھتے تھے, لیکن مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے. یہ یہود میں سے منافقین تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے, اندر کفر ہوتا تھا. تو حضرات صحابہ مجلس میں بیٹھتے تھے, اللہ کے نبی کی باتوں کو غور سے سنتے تھے. اب یہ منافقین شرارت کے طور پر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہتے تھے رائنا. تو عربی زبان کے اندر اس کے مختلف معنی آتے ہیں, اور یہ دوسری زبانوں کے اندر بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظیہ کرتے تھے, آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے. وہ تو یوں کہتے تھے نبوت ہمارے بنی اسرائیل میں تھی, بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی, محمد کو کیوں نبی بنایا گیا, نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کو حسد تھا, اس لیے انہوں نے زندگی بھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا. اسی لیے جہنم کے اندر سب سے جو نچلا طبقہ ہے, 7 طبقوں میں جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا, کافروں اور مشرکوں کے بعد بھی ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ان کو کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی. اس لیے کہ کافر اور مشرک تو باہر کے سانپ ہے, اور یہ تو ہمارے آستین ہیں, آستین کے سانپ. ایک آدمی باہر سانپ ہو, اس سے تو اپنا بچاؤ کر سکتا ہے, آستین میں اور چادر میں چاپ چھپا ہوا ہے, آدمی کو کیسے پتا چلے گا. کلمہ پڑھ کے کفر اور شرک اختیار کرنے والے تھے. اور انہی یہودیوں نے اللہ کے نبی کو زہر بھی دیا تھا, اور اسی زہر موت کے وقت مرض الموت میں آپ کو زہر کا بھی اثر تھا. گویا موت تک کے اللہ کے نبی کا پیچھا انہوں نے. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے, اس کا بنیادی دشمن کون ہے, وہی یہود ہے. یہ سب تو ان کے سب ہاتھوں کے ہتھے ہیں. ہمارے جو وطن کے جتنے بھی صدر ہے یا جو بھی بڑے, یہ سب ان کے ہتھے ہیں. وہاں سے سارا ان کو پلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا, ان کی مسجدوں کو, ساری چیزوں کو نقصان پہنچانا, یہ سب ان کی طرف سے ہے. اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. نصارہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں کے اندر عداوت بری, اور یہ قیامت تک کے یہ عداوت ان کے دلوں میں رہے گی. تو وہ منافقین بھی بیٹھتے تھے, تو کیا کہتے تھے, شرارت کرتے تھے رائنا. اب مسلمان بھولے والے تھے, تو یہ سمجھتے تھے چونکہ رعایتاً, اس کے معنی اے اللہ کے نبی ذرا آپ ہماری طرف توجہ دیں. یہ بات آپ نے جو ذکر کی تھی سمجھ میں نہیں آئی, دوبارہ کہے, تو اس کو بھی ہم یوں کہیں گے رائنا, ہماری طرف ہماری رعایت کرے. اب صحابہ کو پتا نہیں تھا یہ جو بول رہے ہیں ان کی نیتیں کیا ہے. رائنا اگر کھینچ کے کہتے تو رائی کے معنی چرواہے کیا آتے ہیں, اور نا کا مطلب ہمارے. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو رائنا یہ کہہ کر گویا کہ کہتے تھے محمد تو ہمارا بکریوں کا چرانے والا ہے, چرواہ ہے. اور ان کی زبان میں رائنا اگر کہے تو رائن کے معنی آتے ہیں نا حرف ندا کا ہے, یا احمق اے بے وقوف. اللہ کے نبی کو رائنا کہہ کر کے اے احمق اے بے وقوف کہتے تھے. تو اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, کہ تم نبی کی بات مجلس میں بیٹھو تو دیکھو ادب کا تقاضا یہ, غور سے توجہ رکھ کر سنو. تمہارے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دوبارہ کہا جائے ہماری طرف توجہ کرو. لیکن اگر ضرورت بھی پڑے تو یہ لفظ رائنا مت کہو, یوں کہو انظرنا اے انظر الینا, اے نبی جی ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے, ذرا یہ آپ نے بات فرمائی تھی کیا یہ ہمیں بتلاوے. تو ضرورت پڑنے پر. اور پھر فرمایا واسمعوا, نبی کی بات کو سنو. اور پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم, یہ منافق کافر ہے, یہ جو اپنی زبانوں سے بول رہے ہیں, تم جو سمجھ رہے یہ نہیں ہے, یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو علماء اس آیت کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کی مجلس میں واقعہ پیش آیا تھا. نبی دنیا میں نہیں ہے, وہ منافقین نہیں ہے, اور قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق کیا ہے. علماء اس کی تفسیر میں ذکر کر رہے ہیں کہ ایک معمولی بول جو غیروں کا تھا رائنا,
اللہ تعالیٰ نے اس بول کی مشابہت سے منع کیا اور یہ کہا رائنا مت کہو، تمہیں ضرورت پڑے تو کیا کہو، انظرنا ہے انظر الینا۔ تو جب ایک بول میں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تو ہمیں تو پورا کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پیشانی سے لے کر پیر کے بالوں تک، عقائد سے لے کر اخلاق تک تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہماری ٹوپیوں کو ہم بدل دے رہے، غیروں کی طرح سے ٹوپیاں ہم پہن رہے یا غیروں کی طرح سے کھلے بال رکھ کر چل رہے، لباس ہمارا بدلے، ہمارے چہروں کے اوپر غیروں کی طرح سے سنت کے مطابق، جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق داڑھی نہ ہو، غیروں کی طرح ہمارے چہرے ہو، ماں بہنیں پردوں سے جو آزاد ہو بالکل، غیروں کی طرح سے چہرہ کھولا پھر رہے، ظاہر ہے ہمیں شریعت کے اعتبار سے کہاں اجازت ہوگی۔ اور پھر یہ جو تہوار جو غیر بنا رہے ہیں، اس تہوار میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو زبان کال سے تو نہیں، زبان حال سے، کہ گویا کہ اس بچے نے نعوذ باللہ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بدگوئی کی تھی یا حضرت فاطمہ کے بارے میں جو لفاظی کی تھی، اور اس کی وجہ سے اس بچے کو مارا گیا ہے، تو اس بچے کے مرنے کے غم میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو بچے کے غم میں شریک ہے، تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا بچے نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو زبان کال سے نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارا یہ پتنگ کا اڑانا یہ اس کو بتلا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اور پھر اس کے اندر کتنے نقصان دین کے، دنیا کے، زندگی کے لمحے، وقت ہمارا کتنا قیمتی ہے، یہ وقت ہمارا کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پہلے جو سوال ہوں گے، ہم نے عمر دی تھی 50 سال 60 سال کی، کہاں گزاری، اس میں بھی جوانی کا زمانہ، وان شبابی فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہی زندگی کا وقت دیا تھا، جوانی کا وقت دیا تھا، وہ کہاں گزارا۔ تو اگر یہ پتنگ اڑانے میں وقت گیا ہوگا تو اللہ تو جانتے ہیں کہ پتنگ کیوں اڑائی جا رہی ہے، تو ایسے ہی ضائع کرنے کے بجائے ایسے بڑے گناہ کے کام میں، اور اللہ نے عدل کا معاملہ کر لیا، پکڑ کر لی، تو پھر ہمارے لیے شامت ہاتھ، ظاہر ہے ہماری برے عمل کی شامت کیا ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرماوے اس سے۔ تو ایک تو وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے، پھر اس میں بعض مرتبہ جماعت سے نماز چھوٹتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ نماز قضا بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے، آدمی عام طور پر چھتوں کے اوپر جو ہے پتنگیں اڑائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو آدمی کو کھلے منڈے والی اونچی چھتوں کے اوپر سونے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ نیند کی موت کی بہن ہے، نیند کی حالت میں آدمی خواب ایسا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اٹھ کر کھڑے ہو کر چلنے بھی لگتا ہے، تو اگر چھت کھلی ہوگی، دیوار نہیں ہوگی تو گر جائے گا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور پھر یہ ایسی نقلہ کرنے کے اندر پتنگ چھت پر اڑاتے ہوئے دھیان نہیں دیتا، ایسا مشغول ہوتا ہے دوسرے کی پتنگ کاٹنے میں، بعض مرتبہ چھت سے گرتے ہیں، اور ایسے واقعات اخباروں میں اور موبائلوں کے اندر آتی ہے۔ تو یہ اپنی جان کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے، جان خدا کی امانت ہے دوستو اس میں۔ پھر اس میں بعض مرتبہ چونکہ یہ جو دھاگے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ چاول جو دودھی بنائی جاتی ہے اس میں کاٹ ڈالے جاتے ہیں منجے کو، تاغے کو تیز کرنے کے لیے۔ تو دیکھا ہوگا بعض مرتبہ پرندہ اڑتا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کٹ جاتا ہے۔ سواری کے اوپر موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، اس پتنگ والے کے پتنگ نیچے آئی اور تیز چل رہی تھی، یہ تیز چل رہا تھا اور اس کے گلے کو لگا اور گردن جو وہ الگ ہو جاتی ہے۔ پتنگ کے لوٹنے کے اندر آدمی ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے اور چھت سے گرتا ہے، راستے کے اندر بھاگتا ہے، لالچ کے اندر گاڑی آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ اور حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جب لوٹتا ہے، وہاں تو حدیث کے الفاظ مطلق ہے، کوئی چیز لوٹتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس لوٹنے والے کی طرف ہوتی ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ تو پتنگ کے اندر بھی لوٹنا ہوتا ہے، لوٹنے والے لوٹتے ہیں، دوسرے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پتنگ اڑانے کے بارے میں ذکر کیا کہ کبوتروں کو جو جن سے اڑاتے ہیں، تو اس اڑانے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وہی ذکر فرمائی ہے، تو پتنگ کا اڑانا یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایمان کی جو وہ نفی کی ہے۔ تو حدیثوں کے اندر کنایہ طور پر ہمیں ان پرندوں کے ذریعے سے ان پتنگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان اگر نفی علماء تعبیر کرتے ہیں کہ آدمی کا ایمان قابل نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا اس کا تو اس طرح سے غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرتا۔ مال اللہ کی امانت ہے، نعمت ہے، اسی لیے آدمی مال کی حفاظت میں اگر دشمن سے بچاؤ کرنے کے لیے مال کی حفاظت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو شہید لکھا جاتا ہے۔ مال اللہ کی نعمت تھی، اب وہ پتنگ کے اندر اس کو استعمال کر رہا ہے، دھاگوں میں استعمال کر رہا ہے، حرام کام میں، کل قیامت کے دن اس کا جو ہم سے سوال ہوگا۔ نماز قضا ہو رہی ہے، اچھا اونچی چھتوں پر جائے گا، لوگوں کے مکانات پر غیر محرموں پر نظر پڑے گی، کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔
اور اللہ معاف فرماوے ہمارے مومنوں کے وہاں نہیں، وہ میاں بھائی کیوں کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں عورتیں بھی مستقل اوپر جاتے ہیں اور اس وقت کوئی کھانا بھی پکایا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کھانے کو کچھ نام بھی دیا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، تو عورتوں کے ساتھ اختلاط بھی ہوتا ہے، بے پردگیاں بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی جو ہے وہ قضا ہوتی ہے، وقت بھی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، مال بھی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اچھا پھر پتنگ کے کاٹنے کے اندر اگر ایک کی قدم بار بار کٹتی ہے تو کبھی انسان کی طبیعت نقصان ہوتا ہے تو سامنے والے کو گالیاں بھی دیتا ہے، اور ایمان والے کی زبان سے گالیاں نکلے یہ فسق ہے، ایمان والا گالیاں نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کے دل میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس عداوت کی وجہ سے پھر غیبتیں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی قتل کے بھی در پہ ہو جاتا ہے، دوسرے نقصان بھی۔ تو نہ جانے جیسے شراب کے اندر مفاسد ہے، اس پتنگ کے اڑانے کے پیچھے بھی کتنے سارے مفاسد ہیں، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، یہ ساری عورتوں کی بے پردگی کے اعتبار سے، غیروں کے ساتھ مشابہت، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ بزرگ خالی پان کی پچکاری ماری ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی ہے، اور یہ دین کا دشمن جس کے لیے تہوار منایا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے اللہ کے رسول اور ان کی بیٹی کے بارے میں بدگوئیاں کرنے والا، اب اس کے غم کے اندر یہ تہوار منا رہے اور ہم اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کہاں سے اجازت ہوگی؟ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس موقع پر ہمارے جوان خود بھی بچے، ہمارے ساتھیوں کو بچائے، ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاوے اور خود بھی اس قسم ایسی چیزوں کے اندر شریک نہ ہو، اور جب بھی ایسے کوئی موقع آوے غیروں کی مشابہت والے، ہم اپنے آپ کے غیروں کے رسم و رواجات والے ہم اپنے آپ کو بچاوے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم اپنے اسلامی لباس میں رہے، شریعت اور سنت کے مطابق رہے، چہرے ہمارے سنت کے مطابق ہو۔ آج ہمیں مال مل رہا ہے تو ہمارے جوان بہت سے تو بالکل چہرے پر سے داڑھی ہٹا دیتے ہیں، اور بہت سے جو ایک مشت سے کم کر دیتے ہیں، تو چاہے پوری داڑھی نکال دو چاہے ایک مشت سے کم نکالو، دونوں کا گناہ ہے۔ اور یہ ایک گناہ ایک ایسا عجیب ہے، چور چوری کرے تب تک گناہ، ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکہ زنی کرے تب تک گناہ، زانی زنا کرے تب تک گناہ، اور یہ داڑھی کا کٹانے والا یا داڑھی کا کترنے والا بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے راتوں کو تہجد کے وقت تہجد پڑھ کر گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا کے سامنے گناہ کی حالت میں کھڑا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں جماعت کے اندر صف اول میں کھڑا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے گناہ کی حالت کے اندر جو ہے کھڑا ہے۔ میں ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہوتے ہیں۔ کوئی بستی تھی، وہاں ایک نیک دیندار عورت تھی، پردے کے اہتمام کرنے والی، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، ہمارے لیے پردے کا اہتمام، اس پر کیا اللہ مدد کرتے ہیں وہ بھی چیز ہمارے سامنے آوے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا، اس کے اعتبار سے بھی میں اپنی ماں بہنوں کو ایک بتا دوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پردے کا کتنا اہتمام کیا تھا۔ یہ جو ہمارے جنازہ جو ہے اور جنازے کے اوپر سے جو لکڑی ڈھکی جاتی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی برکت ہے۔ حضرت فاطمہ نے چونکہ تاکید کی تھی پردے کے اندر لے جانے کی اور جنازے کے اندر لوگوں کو دعوت دینے سے روکنے کی، اسی لیے جب انتقال ہوا حضرت علی تھے اور حضرت حسنین تھے، چوتھا کوئی بھی نہیں تھا۔ چوتھے وہ تو حضرت ابوذر پہنچ گئے کندھا دینے کے لیے اور پھر قبر میں رکھا گیا، اور قبر کے اندر پھر حضرت ابوذر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زاہد صحابی تھے، دنیا سے بہت زیادہ زور، حضرت صحابہ کے پاس ایک دن کا کھانا اس سے زیادہ پیسے ہوتے تھے تو ان کو مارتے تھے کہ تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان کو مدینہ سے ایک کنارے دور ان کو رکھ دیا تھا، کہا تم نے اکیلے زندگی گزاری اور اکیلے وفات بھی ہوگی، اور ان کا واقعہ بھی موت کا بڑا عجیب ہے جو یہاں بیان کرنے کا وقت موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال تو حضرت صحابہ کے اوپر یہ تنبیہ کیا کرتے تھے۔ وہ پہنچ گئے تھے جب تینوں باپ بیٹوں نے حضرت فاطمہ کو قبر میں رکھ دیا تو یہ وقت میں آ گئے کہ قبر تجھے پتا ہے تیرے پیٹ میں کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیوی ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ تو اللہ نے قبر کو قوت گویائی کی، ابوذر ہمارے سامنے حسب نسب مت بیان کرو، ہم تو قبر میں جو آتا ہے جیسا عمل کر کے آتا ہے اس کے اعتبار سے ہم معاملہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ تم اس خیال میں مت رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، اپنا عمل کرتے رہنا، عمل کے مطابق خدا کے وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نیک نہیں تھا، باپ بہت سمجھا رہے نہیں مانا، پانی میں ڈبو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے، نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی۔ حضرت ابو طالب زندگی پر اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، احسان کرتے رہے، موت کی بارڈر پر اللہ کے نبی کلمہ پڑھا رہے،
नाक का सवाल करके कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सके। हजरत अली के बाप थे वो, लेकिन नहीं बच सके वो। तो अल्लाह के वहां रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। तो कल मैदान में पुलसिरात पर जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 1500 साल का रास्ता, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक और इंतहाई अंधेरा होगा। वो तो ईमान के नूर से, नेक अमल के नूर के एतबार से ईमान वाले चलेंगे, जैसा नूर होगा उतनी रोशनी होगी। अब वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लेकिन ऐसे मौके पर भी जब पुलसिरात पर से हजरत फातिमा का गुजरने का मौका आएगा, तो दुनिया में चूंकि उन्होंने पर्दा किया था, और इसीलिए अल्लाह के नबी की एक मजलिस के अंदर साहबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया कि औरत की खूबी किस चीज में है। हजरत साहबा खामोश है, क्या जवाब देवे। हजरत अली चुपके से उठकर गए हजरत फातिमा के पास कि अल्लाह के नबी ने ये साहबा को सवाल किया है कि औरत की खूबी किस चीज में है, और साहबा कोई जवाब नहीं दे रहे, तुम बताओ। तो हजरत फातिमा ने बतला दिया कि औरत की खूबी इसमें यह है कि वो पराये मर्द को न देखे और पराया मर्द उसको न देखे, यानी अजनबी मर्द उसको न देखे और वो अजनबी मर्द को न देखे। हजरत अली आए और हजरत अली ने बतलाया, कहा तुम्हें कहां से मालूम हुआ? कहा आपने जब ये सवाल किया तो मैं हजरत फातिमा के पास गया था उनसे, तो उस पर अल्लाह के नबी खुश हो गए और फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इतना ज्यादा, बल्कि वाकयात में यहां तक आता है कि जब निकाह हो चुका तो अल्लाह के नबी को तो बहुत ज्यादा महबूब थी। अल्लाह के नबी वक्तन फवक्तन मिलने जाते थे, मकान दूर था, आपकी चाहत हुई कि करीब में मकान रहे, करीब में मकान लाया गया वहां। तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी बुलाने के लिए आए, वाकया बड़ा लंबा है, मुझे इतना बतलाना है। वो वापिस हो रहे थे तो हजरत अली को कहा कि तुम भी चलो। तो हजरत अल्लाह के नबी आगे आगे थे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी के पीछे पीछे थी। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जहां पर कदम पड़ते थे, वहां हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने कदम को रखते थे। और हजरत अली को कहा कि मेरे कदम जहां पर पड़े तुम्हें भी वहां पर जो कदम रखने हैं। क्यों? फिर उन्होंने बताया कि मैं नहीं ये चाहती हूं कि मेरा अपना जिस्म तो क्या, मेरे कदमों के जो निशानात है उसके ऊपर भी गैर की नजर पड़े, इतना ज्यादा एहतिमाम। तो इस एजाज की बुनियाद पर दो किस्म के वाकयात आते हैं कि और मैदान पुलसिरात के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि पुलसिरात पर गुजरने वालों अपनी निगाहों को नीचे कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद यहां से गुजर रही है। जन्नत के अंदर जब दाखिल होने का वक्त है, जहां कोई गुनाह का सवाल नहीं है, लेकिन एजाज हजरत फातिमा का जब नंबर आएगा तो उन जन्नत में जाने वालों को कहा जाएगा अपनी निगाहों को नीची कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत के अंदर दाखिल हो रही है। यह हमें सबक मिल रहा है हमारी माँ बहनों को कि हमें पर्दों का एहतिमाम करना चाहिए। पर्दा जो है वो जरूरी है हमारे लिए, किसी भी हाल में। अव्वल तो हम घर से बाहर न निकले तो जरूरत के दर्जे में पूरे एहतिमाम के साथ। आज अल्लाह के नबी ने 1500 साल पहले पेशन गोई दी थी। आपने कहा था कि एक जमाना आएगा औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होगी। अल्लाह माफ फरमावे, ये मेमन औरतें, ये मंसूरी औरतें, उनसे ज्यादा हमारी मुमन औरतें, लिबासों का खर्चा उनसे बढ़ गया है। इतनी ज्यादा फैशन आ चुकी है कि लिबास एक तो जो है महंगे लिबास पहनती है और 1-2 महीने पहनने के बाद उसको भी फेंक देती है। नई फैशन आई नहीं, बल्कि कपड़े पहनने वाले, बेचने वाले भी वो हार गए हैं कि ऐसे मोबाइल के अंदर ऐसे नक्शो निगार, ऐसी ऐसी फैशनें लेकर आती है कि कपड़ों के मिल वालों के पास भी ये मौजूद नहीं है। और पूरी वो और मर्दों के जो हराम में पड़ने का वाकया पेश आता है, उसकी एक बुनियादी वजह में से ये भी है कि घर में दीनदारी न होने की वजह से बीवियों का और बच्चियों का मुतालबा। एक मरतबा में खुद, मेरा अपना वाकया, छापी के जो जहां कपड़ों की दुकानें हैं वहां एक मौलवी साहब की दुकान है, उस दुकान पर मैं खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा कि मौलवी साहब ये जो भाई खड़े हैं जवान, इनकी आंखों से आप आंसू देख रहे हो और उस तरफ नजर डालो तो वहां एक उसी उम्र की कोई औरत, उनकी बीवी थी और एक बच्ची थी। कहा देखो ये आदमी जो मजदूरी करने वाला है, मुमन अपना बच्चा है जवान, अब मजदूरी, उसका इतना पगार नहीं, वो मुतालबा कर रहे खास कपड़े का, और वो ये कह रहा है कि मेरे पास आइंदा पगार आएगा, पैसे आएंगे तो फिर मैं तुम्हें जो कपड़ा मांगते हो मैं दिलाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, जरूरत के लिए इसको ले लो। तो वो माँ बेटी जिद में खड़े हैं और इसकी बात को नहीं मान रहे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, वो नहीं। अब जाहिर है जब ये जिद होगी तो फिर वो आदमी उनकी जिद को पूरा करने के लिए क्या करेगा, फिर वो सूद लेगा, हराम में पड़ेगा और इस तरह से। तो गुनाह में डालने वाले हजरत साहबा, उनकी औरतें
साबिया दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी कि देखो रोजी तलाश करने जा रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो ले लेना, न मिले तो वापिस आना, हम फाके करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ये जिंदगी हमारे लिए सीरत छोड़कर गई है। तो बहरहाल ये एजाज और हजरत फातिमा उनकी जिंदगी अभी भी हम जाकर तुर्क के किसी म्यूजियम में देखें, ये हम सर्दी के अंदर शोलापुरी चादर जो इस्तेमाल करते हैं, हजरत फातिमा दुबली पतली थी, तो उनके बदन के ऊपर जो चादर होती थी वो इतनी मोटी होती थी और इतनी जो है वो फैली हुई चादर होती थी। हमारी बच्चियां एक तो बारीक कपड़े, फिर ऊपर से तंग कपड़े और फिर चुस्त कपड़े, वो अल्लाह के नबी ने जो वही बयान किए और उन्होंने वो शरा किए, एक ही वक्त के अंदर एक बच्ची के अंदर, अब घर में बाप भी मौजूद है, जवान भाई भी मौजूद है, और फिर शैतान तो हर एक साथ, शैतान तो ये कहता है कि अगर हसन बसरी और राबिया बस्तिया भी एक घर में हो तो उन दोनों का भी मैं मुंह काला करवा सकता हूं। तो फिर हमारा मामला हमारी रोजी देखे और फिर इस तरह से हो, और दुनिया में ऐसे वाकयात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे पेश आते हैं। इसलिए हम घर के अंदर रहते हुए भी अदब के साथ रहे, जितने पर्दे की जरूरत है हया के एतबार से, हया सबसे बड़ी चीज है। औरत के अंदर से अगर हया निकली तो अल्लाह के नबी फरमाते फफल माशी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक बकरियों के बर्दाश्त महर उन्होंने बर्दाश्त की, उसकी वजह क्या है? जब निकाह के लिए शर्त लगा दी जा रही है 8 साल की आप बकरियां चरावे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी किसी औरत से निकाह कर सकते थे, लेकिन 8 साल बकरियां चरा रहे ये मोहर के लिए, ये तकलीफें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? वो चाहिए कि उस शौहर वो जिस बच्ची के साथ निकाह करना था, आपने वाक्य के जरिए से हम उम्मा से वाक्य मालूम कर लेना, उस बच्ची की हया और शर्म को मालूम कर लिया था कि बच्ची जब उनके पास आई थी वो हया के साथ आई थी, अपने सर के ऊपर यूं हाथ रखते हुए, शर्म करते हुए, और कुरान ने उसको जिक्र किया है। तो ये हया और शर्म उसके अंदर मौजूद थी। इस चीज को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 8 साल की बकरियों के ऊपर, और बल्कि आपने 10 साल तक बकरियां चराई थी, ये आमादा किया था। और औरत की इज्जत का सबसे बड़ा जोर वो उसकी इफ्फत और पाकदामनी है। इफ्फत और पाकदामनी नहीं है तो फिर औरत के पास चाहे जितनी भी खूबियां हो, इन खूबियों का कोई जो है दर्जा अल्लाह तबारक तआला है। हजरत मरियम के वाक्यों को भी कुरान ने जिक्र किया 2 जगहों पर, वही इफ्फत और पाकदामनी को। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इफ्फत और पाकदामनी को अल्लाह ताला ने नस्से कती की शक्ल में जिक्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, अल्लाह ताला एक छोटे बच्चे के जरिए गवाए। बनी इस्राइल के बड़े बुजुर्ग पर जुरैज पर तोहमत लगी, एक बच्चे के जरिए गवाही दी है। हजरत मरियम पर तोहमत लगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के छोटे बच्चे ने गवाही दी। लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई, उनकी इफ्फत और पाकदामनी की गवाही अल्लाह तबारक तआला ने 2 रुकू की शक्ल में, कुरान की शक्ल के अंदर, नस्से कती की शक्ल में, वही वती के शक्ल के अंदर, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इफ्फत और पाकदामनी का गुण कयामत तक के गाया जाएगा। अंदाज लगावे कितनी अल्लाह ताला ने। कब्र में जब अल्लाह के नबी को तदफीन हुई उनके घर में, हजरत अबू बकर को तदफीन हुई उनके घर में, वो शौहर है, ये बाप है, पर्दे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हजरत उमर की जब तदफीन उनके घर में हुई तो आपने अपने रहने के अंदर दीवार हायल कर दी, हालांकि वो तो कब्र में जा चुके हैं। और फिर हजरत उमर, कोई ज़हन व तसव्वुर में आ सकता है, लेकिन ये पर्दा ये उम्मत को बतलाना चाह रहे हैं कि ऐसे सहाबी कब्र में जा चुके हैं और फिर कोई गुनाह का सवाल भी नहीं है, लेकिन ये हया क्या चीज होती है, पर्दा क्या चीज होता है, वो उम्मत को बतला रहे हैं। और हमारी माँ बहनें अगर पर्दों के बगैर जिंदगी, हमने वाकयात बहुत सारे बयान में अपने सुने होंगे कब्र में कैसे अजाब हुए हैं। आखिरत में अल्लाह के नबी ने मेराज में बेपर्दा औरतों के कब्र की जहन्नम की पकड़ को भी जो वो देखा है, वो सारी चीजें। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो एक बस्ती थी, उसमें एक दीनदार औरत थी और वहीं एक कफन चोर भी रहता था। और उस औरत को पता था कि इसकी आदत है वो मरने वाले का कफन निकाल लेता है। अब उसको जिंदगी भर उस औरत ने पर्दे में जिंदगी गुजारी थी। अब वो ये नहीं चाहती थी कि मरने के बाद कब्र में चले जाऊं और मेरे बदन के ऊपर से कफन उठे और जब मैदान महशर में जब सूर फूका जाए और मैं खड़े हूं तो नंगे खड़ी हूं। उसको फिक्र थी, तो उसने मौत से पहले वो कफन चोर को बुलाया और कहा, देख तेरी ये आदत है, इसलिए मैं तुझसे मेहरबानी करके हाथ जोड़कर कहती हूँ, जितने कफन के पैसे होती है मैं तुझे नकद दे देती हूँ, ले ये, और मेरा इंतकाल हो जाए, लोग मुझे दफन करे, तो तू मेरे ऊपर से कफन निकाल कर मुझे नंगा मत करना। जिंदगी में पर्दे में रही हूँ अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह के रसूल की इताअत करके, वहां कल कयामत के दिन मुझे नंगा मत उठाना। उसने पैसे ले लिए, लेकिन जबल गर्दन जिबिलत न गर्दन, पहाड़ अपनी जगह से हट जावे लेकिन आदत आदमी की जल्दी जा नहीं सकती है। इंतकाल हुआ रात के वक्त, अपनी आदत के मुताबिक वो चला अंधेरे में, लेकिन हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसके भी हो जाते हैं।
اب غیب سے آواز آ رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، رک جا. تو اس نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی، تو گھبرایا، تھوڑی دیر ٹھہرا، لیکن وہی لالچ، پھر قدم بڑھائے، پھر آواز آئی، پھر رکا، پھر ڈرا. آخر وہ قبر پر پہنچا، مٹی ہٹائی، اور جیسے ہی کفن پر ہاتھ لگانے گیا، غیب سے ایک تھپڑ اس کو پڑی تو ایک طرف کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور جیسے کسی نے تیزاب اس کے چہرے پر ڈال دیا، اور آدمی کو جیسے تکلیف ہوتی ہے وہ جانور کی طرح سے چلاتا ہوا بھاگا. اور آدھی رات کے اندر اتنا زیادہ اس کا چلانے کی آواز تھی کہ پورے سونے والوں نے بھی، بستی کے لوگوں نے سنی اور دوڑ کر اس کے پاس آئے. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اس طرح سے ماجرا پیش آیا ہے. تو لوگوں نے کہا فلاں بزرگ ہے، ان کے پاس جا، وہ تجھے اس کا کوئی علاج بتلائے. وہ بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دیکھ کوئی اس کا علاج نہیں ہے، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، یہ تجھے غیبی تھپڑ پڑنا ہے، جا کر خدا کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کر لے. وہ جا رہا تھا تو بزرگ نے اس کو بلایا، کہا کب سے تو یہ کرتا ہے؟ تو بتلا کہ اتنے سالوں سے کفن چوری کرتا ہوں. کہا تو نے قبریں کھودی ہے، کبھی تجھے کوئی عجیب کوئی واقعہ ایسا عبرت آمیز تجھے نظر آیا ہے؟ تو کہا کوئی ایسا واقعہ تو مجھے نہیں آیا. ہاں اتنا دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں تھی یا جنہوں نے داڑھی کتروائی تھی ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. ہم مردے کو جب رکھتے ہیں میت کو تو چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں. تو جتنے بھی مسلمان اس قبرستان میں ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سب کے چہرے قبلے کی طرف ہوں گے. تو بتا کیا رہا ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی یا داڑھی کٹی ہوئی تھی ان کے چہرے قبلے سے، یعنی اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں تجھے میرے محبوب کا چہرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ تجھے پسند نہیں ہے، جا تجھے ہم ایمان کی دولت سے بھی جو محروم کرتے ہیں. ہمیں اس کے اندر ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی عبرت اور سبق ہے کہ وہ بچی، وہ مرنے والی عورت زندگی بھر پردہ کرتی رہی، اب مر چکی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں فکر تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے غیبی انتظام فرمایا، اور اس طرح سے اس کے جسم کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کفن نہیں ہٹنے دیا. ہم بھی زندگی بھر پردہ کریں گے، اللہ ہماری قبر میں بھی اس پردے کی حفاظت کریں گے. اور جو اعجاز اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی اعجاز ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے دوستوں کو میں جن اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض مرتبہ وہی دنیا کا ماحول انسان کو کھا جاتا ہے. شیطان انسان کو وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ہمارے ذہنوں میں منتشر جو وہ ڈالتا ہے کہ ذرا ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا خوبصورت دکھو، حالانکہ خوبصورتی اس میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مستقل فرشتوں کی تسبیح ہے. تو بعض فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی کے ذریعے سے. سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو جو ہے زینت دی ہے چوٹیوں کے ذریعے سے. آج ہماری بات بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہم بال بیبیوں کی طرح سے چھوٹے بیبی کٹ بال کٹواتے ہیں. بات جوان بچیاں ابھی تو ہمارے وہاں وہ ماحول وہاں تک نہیں پہنچا ہے، لیکن اللہ حفاظت کرے، اگر ہم نے دل پر نہیں لیا تو وہ دین بھی دور نہیں ہے کہ کپڑے تو ہمارے بدلے ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں بال بھی جو ہماری چوٹیاں کٹنے لگے. تو مستقل فرشتوں کی تسبیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت دی ہے چوٹیوں کے ذریعے. معلوم ہوا عورتوں کے لمبے بال یہ زینت ہے، مردوں کی داڑھی یہ زینت ہے. چہرے کے اوپر جو وہ چہرے داڑھی کا ہٹانا یہ زینت نہیں ہے. اگر یہ زینت ہوتی تو پھر حضرات انبیاء علیہ السلام یہ چہروں کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی. سارے انبیاء کے چہروں کے اوپر داڑھی تھی، سارے ہمارے سالین داڑھی رکھنے والے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں عبرت عطا فرماوے. یہ جو تہوار آنے والا اس تہوار سے ہمارے جوانوں کی، ہماری بستی کے لوگوں کی حفاظت فرماوے. اصلاح معاشرے کے اعتبار سے ہمیں جو باتیں کہی گئی اللہ نے کہلوائی، سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سیدھی جاری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان سے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے اپنے ذریعہ رحمت سے سب کو معاف. اے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ حالات بڑے نازک ہے. اے اللہ ہمارے اعمال کی کمائی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی کی طرف، گمراہی کی طرف، ارتداد کی طرف اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ زندگی میں بھی ایمان کی حفاظت فرما، موت کے بارڈر پر بھی حفاظت فرما. آج اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان نفسا نفسی کے عالم میں اے اللہ زندگی گزار رہے ہیں.
دنیا کفر اے اللہ ان کو لقمہ بنانے کے اوپر تیار ہے، اے اللہ ان کو ختم کرنے پر تیار ہے، اے اللہ اسلامی شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارا حرم بھی اے اللہ وہ ناپاک کیا جا رہا ہے، اے اللہ مغربیت اے اللہ ان آل سعود کے اوپر چھا رہی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے پہلے تو ان کے لیے ہدایت کی بات مانگ رہے ہیں، تو آل سعود کو ہدایت دے دے، اے اللہ آل سعود کو ہدایت دے دے، اور تو حرم کی زمین اے اللہ جو محبت وہی ہے جہاں تیرے نبی کے قدم پڑے ہیں، صحابہ کے قدم پڑے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، نبی کی بعثت کے مقصد میں سے گانا بجانے کو ختم کرنا تھا، اے اللہ وہاں سے دعوت کے مبارک کام پر پابندی لگائی جا رہی ہے، دنیا بھر کے ناپاک گانے بجانے والے ناپاک انسانوں کو اے اللہ وہاں لایا جا رہا ہے، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زنا اے اللہ اختلاط کیا جا رہا ہے، زناکاریاں بدکاریاں ہو رہی ہے، اے اللہ تیرے نبی اے اللہ زخموں سے چور قبر میں آرام کر رہے ہیں، تیرے نبی کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اے اللہ ان آل سعود کو ہدایت عطا فرما، انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، ہم نبی کے زخموں کے اوپر زخم کے اوپر نمک پاشی کر رہے ہیں، کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یہ اللہ تیرے دین کے دشمنوں کے اللہ غلام بن چکے ہیں، ان کے ہتھے بن چکے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھوں سے تو اقتدار کو چھین لے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما دے جن کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت بڑی ہوئی ہے، تیرے اور تیرے رسول کی محبت بڑی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دے، اے اللہ حرمین شریفین کو اے اللہ امت کے لیے کھول دے، حج کے لیے کھول دے، عمرے کے لیے کھول دے، اے اللہ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے اے اللہ آسمان کی آنکھوں نے اور زمین کی آنکھوں نے ایسے کالے دن نہیں دیکھے ہوں گے مولا جو تیرے نبی کی اس امت کے اوپر اس زمانے کے اندر آئے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مولا مسجدوں کے دروازے بند ہیں، اے اللہ دینی درسگاہیں بند ہو چکی تھی، حرمین شریفین بند ہو چکے ہیں، تیرے نبی کی زیارت سے ہم تو روک دیے گئے، اے اللہ والوں کو بھی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے محروم کر دیا گیا ہے، حرمین شریفین کے دیدار سے حج اور عمرے سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں، اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ بعض گناہ تو ہی معاف کر دیتا ہے، جب ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو نے ناراض ہوا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں صحیح راستے کے اوپر لے آ، ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بعد پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیری اطاعت کروا دے، وہ اعمال اور اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہے، تیری برکتیں نازل ہوتی ہے، تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ دنیا میں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اے اللہ ان غلط اسباب سے بچا دے، ان گناہوں سے بچا دے جس پر تو ناراض ہوتا ہے، تیری غضب کی آنکھ برستی ہے، تیری طرف سے لعنت اور فٹکار برستی ہے، ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اسے بھولا نہیں کہتے، ہم آئے نہیں ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح راستوں پر چلا دے، اے اللہ اس مجلس کے اندر تیری توفیق سے تو نے اپنے بندے کی زبان سے جو کچھ بلوایا ہے، اے اللہ کانوں کے راستے سے اے اللہ ان بندے اور بندیوں کے اے اللہ دین پر جو تو نے پہنچایا ہے، سننے والا بھی محتاج، کہنے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ دینے میں دیر نہیں ہے، ہم نے مانگنے میں دیر ہے، تیرے دینے میں دیر نہیں ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہے، اے اللہ تو تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، تو تو بڑا رکھتا نواز ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، پوری امت کا رحم فرما دے، مولا گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں سے نکال دے، اے اللہ یہ تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی نے، نبی کے صحابہ نے، نبی کی صحابہ کی عورتوں نے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اے اللہ قربانیاں دی ہے، اے اللہ جوان صحابہ کے خون بہے ہیں، جوان بیویاں بیوہ ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے، ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات سے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہوئے ہمیں زندگیوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما، آزمائش کے موقع آوے، غمی کے موقع آوے، خوشی کے موقع آوے، ہمیں شریعت اور سنت پر چلا دے، ہمیں نافرمانیوں سے بچا دے، غیروں کی مشابہت سے بچا دے، خصوصاً ان پتن کے تہوار سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مولا یہ تہوار اے اللہ جس کے لیے بنایا جا رہا ہے، جس نے تیرے نبی کے بارے میں اور نبی کی چہیتی بیٹی کے بارے میں اے اللہ نازبہ کلمات کہے ہیں، اگر ہمیں اللہ چاہے نہ جانتے ہوئے
ہم نے ان کے ساتھ اے اللہ پتنگ اڑانی شروع کر دی اور تو نے عدل کا معاملہ کیا اور کل ہماری گرفت کر لی، ہمیں تیرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہے ہمیں ان کو پہنچا کر ان کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ واقعہ تو نے امت کی شفقت کرتے ہوئے عبرت کے لیے مولا یہ واقعات اے اللہ تو نے رونما فرمائے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے حرام روزی کا واقعہ تو نے ہمارے عبرت کے لیے دیا ہے۔ اے اللہ حضرت فاطمہ کے اللہ استقبال کا اے اللہ تو نے کتابوں کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے عورتوں کو پردوں کا اہتمام کروانے کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ اس دیندار عورت کا اے اللہ واقعہ اے اللہ تو نے ماں بہنوں کو پردے کی اپنے پردوں کو سلامت رکھے، اے اللہ ان کا بھی وہ عزت اور اے اللہ تیری طرف سے اکرام ہو، اے اللہ اس کے لیے واقعہ فرمایا ہے۔ اور اے اللہ اسی واقعے میں گئے اے اللہ اس کفن چور نے چہروں کو اے اللہ قبروں کے اندر چہروں کو قبلے سے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بھی تو نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور ہمارے جوان جو بھول سے اپنے چہروں پر استورا پھرا رہے ہیں، کینچیاں پرا رہے ہیں، اے اللہ یہ واقعہ ان کی عبرت کے لیے ہے۔ ہم سب کو عبرت دلا دے مولا اور ہم کو صحیح زندگی صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ظاہر شریعت اور سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ دین کے پانچوں شعبوں کو اس کی حقیقت کے ساتھ اے اللہ اسلامی بنا دے، اسلامی رنگ میں ہمیں رنگنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک کہ جینا مقدر میں ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو۔ اچانک کی موت سے دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا۔ مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما دے، پیوند بکی بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ گناہ تو گناہ ہے، ہماری نمازیں بھی گناہ، ہماری زکاتیں بھی گناہ، ہمارے حج بھی گناہ، مولا ہمارا ہر عمل گناہ ہے، ہماری دعائیں بھی اللہ گناہ ہے، ہمارے استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج ہے۔ مولا کوئی عمل تیری بارگاہ میں اللہ وسیلہ بنا سکے نہیں ہے، وسیلہ ہے تو تیرے نبی ہے، تیرے نبی کے صحابہ ہے، ازواج مطہرات ہے۔ اے اللہ نبی کے طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدے کی قسم پرسی کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے زخموں کا واسطہ دیتے ہیں، 70 صحابہ کی خون میں لطمت اے اللہ لاشوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 5 گھنٹے تک تیرا نبی اے اللہ چلچلاتی دھوپ میں پسینے میں شرابور تیرے سامنے تواضع اور عاجزی کے ساتھ اپنی امت کے بارے میں تجھے جو منوا رہا تھا، نبی کی اس قسم پرسی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ امت کی مائیں جن کے گھروں میں 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے فاقوں کا واسطہ دیتے ہیں، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر مارنے کا واسطہ دیتے ہیں، جوان صحابہ کے خون کے بہنے کا، جوان بیویوں کے بیوہ ہونے کا، معصوم بچوں کے یتیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے حال پر رحم فرما لے اور اے اللہ امت کو دشمنوں کے نرگے سے بچا دے۔ ذہنی ارتداد میں تو ملوث ہو چکی ہے، اے اللہ حقیقی ارتداد سے بچا دے۔ طالبان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے بندوں نے 20 سال تک کی قربانیاں دی ہے، ان کے اخلاص کی بنیاد پر شریعت اور سنت کو خالی افغانستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اے اللہ نافذ فرما دے۔ حق تو یہ تھا ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، دعاؤں کے ذریعے مولا ہم ان کو تقویت پہنچاتے رہے، ہمیں رات دن ان کے حق میں اور تہجد کے موقع پر خصوصاً دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کے ذریعے مولا تو تقدیروں کو بدلتا ہے، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنہ سے معمول محفوظ فرما، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے، تیری بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، تیری بندیاں جانتے ہیں، سب کے دنیا اور آخرت کے جائز ارمانوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے، قرض داروں کے قرضوں کے ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، کورونا کے مرض میں یا اور مرضوں میں یا اور بیماریوں میں اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، شہادت کا درجہ عطا فرما، اعلی علم میں جگہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ یا ماں باپ میں سے ایک، ہمارے اساتذہ میں سے کوئی
اے اللہ جو بھی یہ ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ تیری خوشنودی نصیب فرما, اعلی علم میں جگہ عطا فرما. ماں باپ میں سے ایک ہے ہمارے اساتذہ جو دنیا میں موجود ہے, ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما, ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں ماں باپ جو اے اللہ تیرے بعد ہمارے سب سے بڑے اللہ محسن ہے, ہمیں ان کی بڑھاپے کی حالت میں خصوصی طور پر خدمت کرنے کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. امت کے جوانوں کی جوانیاں اور جوان بچوں کی جوانیاں اے اللہ دین کے اوپر لگا دے, نبی کے اے اللہ لائے ہوئے غم میں لگا دے. اکثر صحابہ جوان تھے, صحابہ عورتیں جوان تھی اور انہوں نے دین کی محنتیں کی ہے اور دین کی راستے میں اپنی جانیں دی ہے. اے اللہ ہمارے جان مال کو تیرے دین کی نسبت پر قبول فرما. تیرا دین ہمارا محتاج نہیں, ہم قدم قدم پر تیرے دین کے محتاج ہے. تیرا دین تو دنیا میں پرورش پا کر رہے گا. اے اللہ تجھے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی تو اے اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی, اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی مکڑی کے جالوں اور کبوتروں کے انڈے سے کی. تو دنیا کے اندر دین کو پھیلا کر رہے گا. ہمیں اللہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما, ذریعے کے طور پر قبول فرما, اصلاح معاشرت کی محنت کو عام فرما. ہماری بستی کے اندر ایک ماحول بنا دے. اے اللہ 100% اے اللہ مرد لوگ مسجدوں میں آ کر 5 وقت صف اولا کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہے ہو. ہمیں اشراق کی اے اللہ چاش کی اے اللہ تہجد کی اوابین کی توفیق عطا فرما. ماں بہنوں کے اندر پردوں کا اہتمام نصیب فرما, تنہائیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, دینی تعلیم کی ماں باپوں کو فکر عطا فرما. اے اللہ بدگوئیوں سے بچا دے, غیبتوں سے بچا دے, ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے, بڑیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مانگنا بہت کچھ ہے مولا, تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں, ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا. مولا دنیا کفر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ دنیا میں اگر کسی کا خون سستا ہے تو تیرے نبی کا خون سستا ہے. ہماری اے اللہ بستیوں کی بستیاں ویران کی جا رہے ہیں, شہروں کو اجاڑا جا رہا ہے, تجارتوں کو اجاڑا جا رہا ہے. اے اللہ جوان بچوں کی اے اللہ عفت اور پاک دامنی کو اے اللہ لوٹا جا رہا ہے, معصوم بچوں کو اے اللہ نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے. اے اللہ جوان لوگوں کو قید و بند میں مبتلا کیا جا رہا ہے. مہمان رسول کو, انبیاء کے وارث کو, دین کے داعیوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے. اے اللہ سب پر رحم فرما لے, ظالموں کے ہاتھوں کو, ظالم ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے. مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے, ہدایت نہ ہو تو ایسے لوگوں کو اپنی زمین سے اللہ پاک فرما دے. اے اللہ ان کو اپنی مادیت پر ناز ہے, زمینی ہے تو زمین میں دسا دے, فضائی ہے تو آگ لگا دے, سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے, اور تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے. حضرت مولانا کریم صاحب دامت برکاتہم اور جتنے بھی اکابر جیل میں ہے, اے اللہ سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے تخت پر بٹھایا تھا. تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اے اللہ تو نے اللہ کنارے پر ڈالا تھا. آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے دنیا میں جہاں کہیں ہمارے اکابر اے اللہ بزرگان دین, اولیاء اللہ, اے اللہ انبیاء کے وارث, حافظ قرآن, دین کے دائی, اے اللہ مسلمان جو کوئی قید و بند میں مبتلا ہے ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. رحم فرما دے مولا, رحم فرما دے مولا, امت پر رحم فرما دے, امت کی بگڑی بنا دے. اللہ لاک ڈاؤن سے حفاظت فرما, بھوکوں کو کھلا دے, ننگوں کو پہنا دے, پیاسوں کی پیاس بجھا دے. یہ غیر بھی تیرے نبی کی امت ہے مولا, دنیا کا ماحول ان کو کھایا ہوا ہے, ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. ان سب کو ہدایت دے دے, دین کے دشمنوں کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ جو آج دین کے مخالف ہے ان کو دین کا موافق, دین کا علمبردار بنا دے. انہی کے اندر سے اللہ اکرمہ پیدا کر دے, خالد بن ولید پیدا کر دے, ابو سفیان پیدا کر دے, عمر ابن خطاب پیدا کر دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا, تو گندے پانی کے اندر سے پھول کو نکالنے والا ہے, مردوں سے اللہ زندے کو نکالنے والا ہے. اے اللہ تو انڈوں کے اندر سے چوزوں کو نکالنے والا ہے, اندھیرے کو روشنی سے تو بدلنے والا ہے, گرمی کو سردی سے تو بدلنے والا ہے. سب کو ہدایت دے دے. ہدایت نہیں ہے تیرے بندوں کو ستا رہے, تیرے دین کو مٹا رہے, تیری شریعت پر پابندی لگا رہے, قرآن کو جلا رہے, تیرے اور تیرے نبی کے بارے میں بدگوئیاں کر رہے ہیں. ایسے اے اللہ کینسر کے پھوڑوں کا علاج فرما دے اور امت کی حفاظت فرما لے. جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے, امام الانبیاء نے, 1.25 لاکھ نبیوں نے, نبیوں کے صحابہ نے, کتب غوث ابدالوں نے, تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں, جس مکان میں, جس حال میں جتنی خیر مانگی وہ ساری خیر ہمیں پوری امت کو عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے, پور صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے. نام عمل داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے. پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں دخول نصیب فرما. جینا کا تائبین,
फला तरुद्दना खाइबीन, तौबा करने वालों की शक्ल बनाकर आए हैं मौला। मौला हमारे पास सच्ची तौबा भी नहीं है। अल्लाह तेरे वहाँ निस्बत की बड़ी लाज है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर तेरे नबी को जलील करने आए थे, अल्लाह नाकाम बनाने आए थे। जाहिर में तेरे नबी की शक्ल थी, तेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। जाहिर मेरे नबी का और अंदर कुफ्र हो, तूने आने वाहिद में ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया, सजदे में जन्नत दिखा दी। अल्लाह साला साल के मुजाहिदों के बाद विलायत का मकाम मिलता है, घड़ियों में दे दिया मौला। हम तो कुछ भी है तेरी निस्बत पर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तुझसे मोहब्बत, तेरे नबी से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, ईमान वालों से मोहब्बत और तेरे रसूल की मोहब्बत में, ईमान वालों की मोहब्बत में मौला इस्लाह उस मुआशरे के उन्वान के ऊपर अल्लाह गैरों के रस्म रिवाजात को इख्तियार न करे जिससे तेरे नबी का दिल दुखे, हजरत फातिमा का दिल दुखे। इस बुनियाद पर हम आए नहीं है, तूने बुलाया है, इस निस्बत की लाज रख ले मौला। और मजलिस से उठने से पहले हमारे इन दोस्तों की, हमारी माँ बहनों की और इस बस्ती के मुसलमानों की और कयामत तक के आने वाले सारी इंसानियत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जिनका हम पर हक है, जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, सबके जायज मकासिद को पूरा फरमा। अल्लाह रहम फरमा ले, अल्लाह रहम फरमा ले, अल्लाह रहम फरमा ले। अल्लाह बगैर मांगे तूने कलमा दिया है, अल्लाह जिंदगी में भी कलमे की हिफाजत फरमा, मौत के बॉर्डर पर भी हिफाजत फरमा। अल्लाह चांद कनी का आलम होगा, बदन से रूह निकल रही होगी, हम कमजोर, ईमान कमजोर, शैतान एड़ी छोटी का जोर लगा रहे होगा, हमें कोई सकत और ताकत नहीं होगी। जैसे दुनिया में तूने ईमान की हिफाजत फरमाई, मौत के बॉर्डर पर भी फरिश्तों के जरिए से कलमे की तलकीन फरमा। अल्लाह कलमे के साथ हमारी रूह निकाल दे और तू राजी हो ऐसी हालत में हमें और पूरी उम्मत को अल्लाह मौत अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मर्दों के लिए और औरतों के लिए चाय का इंतजाम किया गया है, पी कर जाए।